جی السلام جی علیکم. خاموش ہے نا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی علامہ صاحب حکم دیکھیے کریں. زمانہ تصویر ڈبل والے جی حضرت آواز آ رہا ہے؟ آواز صحیح ہے، آواز صحیح ہے. آپ کی آواز بہترین ہے. آواز ٹھیک ہو گئی اب. جی جی بات کریں، بسم اللہ کریں. بسم جی اللہ کریں، بسم اللہ. آپ بسم صحیح، آواز اللہ صحیح، سب کروں. کچھ صحیح ہے. جی جی بسم اللہ. صحیح ہے نا. کس موضوع پہ بات کرنی ہے علامہ صاحب؟ تیاری کی آپ نے؟ ایٹم بم لے کے آئے ہیں. ختم ہو گیا موضوع کیا. میرا تو اللہ کا شکر ہے میں اسی ٹائم تیار تھا، لیکن آپ نے کہا کہ پیچھے اور لوگ ہیں. حضرت آپ کے حکم پہ جو ہے ہم پیچھے ہٹ گئے تھے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. کس موضوع پہ بات ہو رہی تھی ہمارے مجھے؟ پاس میں ظاہر سب کچھ اس وقت موجود تھا، لیکن ہم وہ پورے ہی مسائل آپ کا ایکسپٹ کے بس رکھ رہے تھے نا. وہ میں شیعوں نے کے کہا کہ ضرب لگا لوں گا. شیعوں کے محبت کے جو وہ دلائل آپ کے پاس تھے، لیکن وہ جو اظہار پورے ہی نہیں کر رہے مسائل تھے. آپ اظہار نہیں وہ کر جو رہے پورے ہی تھے. مسائل آپ بیان کر رہے تھے حضرت، میں کہہ رہا تھا اس کو ایک ہی انشاءاللہ ایک ہی اس سے ضرب سے، وہ بھی اصول کافی چلیں، شریف کے ضرب سے ہٹا دیں. یہ میرے عزیزو، یہ آج جو ہے نا، یہ ہمارے انہوں نے پہلے جن کے پاس جواب تھے، اب جواب دے دیں گے، ٹھیک ہے. اب ان سے ہم نے بار بار کہہ دیا کہ بھائی ابو بکر صاحب کی خلافت، یہ خود کہتے ہیں ان کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. تو ان کی خلافت کا مجوز کیا ہے، کس لحاظ سے، کس دلیل سے کہتے ہیں ان کی خلافت شرعی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ نے ان کو نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں بنایا، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا کہ بھائی تم لوگ جا کے ابو بکر کو خلیفہ بنا دو، تو پھر اس کی خلافت کیسے شرعی ہے؟ جو بھی کسی ایسے بھی دین میں کوئی بھی چیز داخل کر دے وہ دین بن جاتا ہے. بھائی یہ دین ہے یا کیا چیز ہے؟ تو ان سے ہم نے سوال کیا تھا، بار بار کہا تھا، عرض کیا تھا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو خلیفہ کہلایا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو بھئی مسلمانوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پہ بیٹھا ہے، خلیفۃ رسول اللہ، پیغمبر کا جانشین. کس مجوز پر؟ پیغمبر نے اگر اس کو جانشین نہیں بنایا تو اس نے کیسے خلیفہ بن گیا؟ تو کہتے ہیں میرا اس کے پاس پہلے جواب تھا، میں نے نہیں دیا، میں نے ان کو جواب دینے نہیں دیا. ابھی یہ آج جواب دیں گے انشاءاللہ. چلیں مسائل وغیرہ اپنے دکھا دیں. یہ حضرت ٹائمر لگا دوں یا بغیر ٹائمر کے بات کریں شروع گے؟ ہو جائے. آپ کیوں؟ نہیں ٹائمر صحیح ہے، ٹائمر لگا لیں. بسم اللہ. آپ لگا بات لیا. کریں. لگا لیا، بسم اللہ کریں. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. حضرت بار بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق بیچ بیچ میں بات کر رہے. حضرت آپ کو میں نے کہہ دیا تھا کہ خلافت کا موضوع الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر مستقل بات کر لیں. ابھی فی الحال ہمارا موضوع جو چل رہا تھا حضرت والا، وہ ہے آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا ایمان ثابت. حضرت یہ موضوع چل رہا تھا. اس موضوع پر کافی گفتگو اللہ کے فضل و کرم سے اب تک ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ کو ابھی انشاءاللہ اطمینان اور شرح صدر ہوا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ کامل درجے کے مؤمن، اور یہ ہے کہ کامل مؤمنین. یہ آپ کو انشاءاللہ شرح صدر ہوا ہوگا.
کیونکہ آئے غار میں نے آپ کو پیش کیا، اس کا آپ کا رد نہ ہو سکا۔ پھر دوسرا دلیل میں نے استخلاف میں نے پیش کیا تھا، لیکن ایمان پر دلیل پیش کیا تھا، آپ کو طریقہ میں نے بتایا تھا کہ میرا اس طرح ہے۔ اور یہ تیسرے نمبر پر حضرت والا میرا جو دلیل ہے وہ آیت یہ بیعت رضوان والی آیت ہے۔ حضرت والا آیت کریم سے تو صاف ستھرا یہ وضاحت اور صراحت ہے آیت مبارکہ میں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کامل مؤمن، آیت میں تو صاف ستھرا یہی نظر آ رہا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کہ حضرت آپ کہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ ان کا یہاں سے ثابت نہیں ہو رہا اور بات کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں۔ آیت کریمہ کی جو ترکیب ہے حضرت، اس پہ بھی اگر تھوڑا غور کیا جائے تو اس کے سوا اور کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کامل مؤمن، کیونکہ وہ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمایا، بیعت کیا جنہوں نے، تو ان میں سے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سب سے اول میں تھے۔ اور انہی کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، کہ اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے۔ حضرت یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں ہے؟ پہلے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے قواعد پڑھے نہیں ہے، بس خالی آپ مطالعہ کرتے یا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اذ یبایعونک کا ظرف ہے حضرت، اور مؤمنین اس کے لیے مظروف ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ ظرف قید ہوتا ہے مظروف کے لیے۔ آپ جو ترجمہ کرتے ہیں کہ مومنین کے دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو مخالص مومنین ہے، دوسرا وہ ہے جو منافقین، وہ اس آیت سے نہیں۔ یہاں آیت مبارکہ میں مومنین کی تقسیم دو قسموں کی طرف ہے، ایک الذین یبایعونک ہے، اور ایک وہ ہے جنہوں نے بیعت نہیں کیا ہے، یعنی جو موجود نہیں ہے۔ دو قسم کے لوگ یہ ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین مؤمنین سے راضی ہے۔ کون سے مؤمنین سے؟ اذ یبایعونک ای الذین یبایعونک وقت البیعۃ، ان مؤمنین سے راضی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، تو بیعت کی وجہ سے اور بیعت کے وقت اللہ رب العالمین ان سے راضی۔ لہذا یہ آیت نص صریح ہے کہ جتنی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کیا تھا وہ سارے کے سارے کامل مؤمن ہے، اور سب کے سب سے اللہ رب العالمین راضی ہے۔ پتہ نہیں آپ کہاں سے یہ لاجے۔ پھر آیت میں فعلم ما فی قلوبہم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو ان کے دلوں کا اخلاص معلوم تھا، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ رب العالمین نے ان سب کے سب پر سکینہ نازل فرمایا۔ یہاں پر کوئی تخصیص نہیں، سب کے سب پر سکینہ نازل فرمایا۔ اور وہ سکینہ کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت والا ان کے پاس اسلحہ بھی کم، ان کے پاس لشکر بھی کم، لیکن باوجود اس کے سارے موت پر اور جہاد اور جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ ان کے سکینہ کا نتیجہ ہے۔ حضرت والا نے میرے اس آخری والے بات کو، سکینے والے بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر نعوذ باللہ اس کے بعد جو فتح قریب غزوہ خیبر کا ان میں بھاگ چکے تھے، نعوذ باللہ من، کبھی بھی نہیں۔ جب ہم اپنے لیے بھاگنے کو پسند نہیں کرتے تو ہم ایک ایسے اکابرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین کے لیے کیسے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت نے مستدرک حاکم کی روایت پیش کی تھی، حضرت والا اس روایت کو میں نے 5 طریقوں سے رد کیا تھا۔ نمبر 1، حاکم شیعہ ہے، شیعہ کی روایت اس باب میں کہ ہم اہل تشیع اور اہل سنت کا باعث ہے، تو اہل سنت کے مخالف شیعہ کی روایت بالکل قابل قبول نہیں۔ نمبر 2، یہ مستدرک کی جو روایت ہے یہ خبر واحد ہے، خبر واحد ظنی ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہو نا کہ قرآن میں کہا ہے کہ نہیں بھاگے، یہ فانزل السکینۃ علیہم، یہ اس پر دلیل ہے نا کہ نہیں بھاگے۔ اب آپ ان میں تخصیص فرما رہے ہیں کہ بھائی اس سے اس خبر واحد کے ذریعے، اور خبر واحد ظنی ہے، وہ قطعی ثبوت میں اس کے ذریعے تخصیص نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 3، حضرت والا
آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کے نزدیک بھی یہ روایت کیا ہے منقطع ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک صحابہ غیر عادل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن اور آپ سے اس کو بھی ثبوت بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو صحابہ میں سے کسی نے بتایا ہوگا جو آپ کے نزدیک غیر عادل ہے، لہذا روایت آپ کے نزدیک بھی منقطع ہے۔ نمبر 4 حضرت، آپ کو میں نے بتایا روایت کے اندر تصحیف ہے، کیونکہ ابو موسیٰ الحنفی جو ہے وہ نعیم ابن حکیم کے اساتذہ میں سے نہیں ہے۔ آپ کو میں نے یہ کیا نام ہے تہذیب الکمال سے میں نے دکھا دیا کہ ان کے صرف 2 اساتذہ ہیں، ایک ابو مریم ہے اور ایک عبد الملک ابن بشیر ہے، ایک ابو مریم ہے الثقفی، ان کے علاوہ نہیں ہے۔ حضرت والا اس پر دلیل یہ بھی ہے کہ آپ نے مجھے جو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کیا حضرت، وہاں پر ابو مریم سے یہ روایت کرتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے استاد ابو مریم ہے، ٹھیک ہے حضرت۔ وہ روایت یہ تو تقریباً ٹائم پھر چلا گیا اتنا جلدی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے، حدثنا عبید اللہ قال حدثنا نعیم ابن حکیم عن ابی مریم عن علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت والا ابو مریم کون ہے، اس کے متعلق میں آپ کو یہ تہذیب الکمال ہے حضرت، ٹھیک ہے، یہ تہذیب الکمال اس کا جلد نمبر 11 ہے، جز نمبر 11، اس کا صفحہ نمبر 539 ہے حضرت۔ یہ ابو مریم الثقفی کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ یہ مجہول راوی ہے حضرت، یہ آپ کے مصنف ابن ابی شیبہ کے، بہرحال یہ آپ کو اتنا دکھا دیا، یہاں پر آپ کو میرا ٹائم ختم ہونے والے، جلدی دکھا تو پھر دوسرے میں تفصیلاً دکھا دوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے ابو مریم الثقفی راوی مجہول ہے، اس لیے یہ روایت بھی آپ کا قابل استدلال نہیں ہے حضرت۔ آپ نے دوسرا روایت پیش کیا تھا، حدثنا عباد بن یعقوب قال حدثنا عبداللہ بن بکیر قال حدثنا حکیم بن جبیر، یہ جو روایت ہے حضرت یہ بازار کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں عباد بن یعقوب یہ شیعہ ہے، یہ بھی تہذیب الکمال حضرت جلد نمبر 5، اس کا صفحہ نمبر 199-98 اس پر ہے، انشاءاللہ یہ بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ اہل تشیع راوی ہے، اور پھر جو ہے اس مذہب کے اندر اپنے مذہب میں اس میں غلو بھی ہے، انتہائی غالی راوی ہے، اور اس کے یہ جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ تفصیلی بات بتا دوں گا میں، اس کا روایت بھی قابل استدلال نہیں ہے حضرت والا۔ آپ کا تیسرا روایت تھا ابن عساکر کا روایت، اس میں یہ روایت حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مساور ابو المساور الفضل بن مساور قال حدثنا عوف عن میمون ابی عبداللہ، حضرت اس روایت میں میمون ابی عبداللہ ہے، یہ بھی تہذیب الکمال جلد نمبر 10، اور یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 232-33، اس پہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آپ کو کروں گا میں، ابھی میرا ٹائم پورا ہو گیا۔ یہ روایت بھی آپ کا قابل استدلال نہیں ہے حضرت۔ آپ نے جو ان کے فرار پر جو روایات پیش کی تھی جتنے بھی سارے کے سارے میں نے رد کر دیا اجمالاً، تفصیل انشاءاللہ دوسرے اس میں دکھا دوں گا۔ آپ کے پاس ان کے فرار پر کوئی روایت آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا آپ پر میرے 6 اعتراضات ہو گئے۔ آپ کے حوالے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے اعتراضات جب سب کے سب باطل ہیں اور جواب دینے کے ان کے کوئی اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری بات کی تحریف کرتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جتنے لوگوں نے آپ سے بیعت کی ہے وہ سب کے سب مومن ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ راضی ہے ان مؤمنین سے جنہوں نے آپ سے بیعت کیا ہے، اور ان کی نشانی بھی بتا دیا، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو فتح قریب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ نے خود اسی سورہ میں خبر بھی دی کہ بعض لوگ اس کو نقص کریں گے، اور وہ جو نقص کریں گے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ جہنم جائیں گے۔ تو یہ آپ کا ادعا کہ جتنے لوگوں نے صرف مجرد بیعت، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہے اس سے اور وہ مومن ہے، یہ بات بالکل باطل ہے۔ آیا میں وہ ہمیں وہ نص دکھا دیں کہ آیا میں کہاں لکھا کہ جب سب لوگوں نے جنہوں نے بھی بیعت کو سب کے سب مومن، یہ تو اللہ نے نہیں کہا نا۔ اللہ نے کہا ہے کہ مؤمنین جن کے حال دل کے حال اللہ جانتا ہے، ان سے اللہ اور ان کو فتح قریب عطا فرمائے گا، انہوں نے اگر بیعت کی تو اللہ ان سے راضی ہے۔ اب اگر غیر مومن بیعت کرے، میں نہیں کہتا مومن کے 2 اقسام ہیں یہاں پر، نہیں، غیر مومن اگر بیعت کیا ہے تو وہ وہی ہے جن جو بعد میں جا کے بیعت توڑ دیں گے، جن پہ سکینہ نازل نہیں ہے اور وہ جنگ خیبر سے بھاگ گئے ہیں، وہ واضح ہے۔ اب آپ اس حدیث پہ جب اشکال کرتے ہیں، دیکھیں اس حدیث کے متعدد طرق ہیں،
اور یہ جو آپ نے باتیں جو آپ نے اشکالات کی ہیں یہ ان میں بڑا ٹائم لگتا ہے ان کو رد کرنا. ان کے سب کا رد میرے پاس موجود ہے. ان سب کو رد کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے اور میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ جب حاکم نے تصحیح کر دیا. آپ حاکم کو رد کرنے سے کوئی شیعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بھائی آپ کے سب آپ اگر اس طرح اگر شیعہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی اگر آپ شیعوں کے احادیث رد کریں گے. یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ تالیف خطیب البغداد. یہاں پر علی ابن المدینی کا فرمان ہے یہ جو احمد ابن حنبل کا استاد ہے لو ترکت اہل البصرة لحال القدر ولو ترکت اہل الكوفة لذلك الرعی یعنی التشیع خربت الكتب. قوله خربت الكتب یعنی لذهب الحدیث. اگر ہم اس لیے لوگوں کے حدیث نہ لیں کہ یہ شیعہ ہیں تو ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. ملاحظہ فرمائیے شرح علل الترمذی لابن رجب الحنبلی جزء اول چاپ مکتبۃ المنار سن 1987 میں چھپیا ہے. اس میں بھی یہی نقل کیا کہ یحییٰ بن معین نے کہا لو ترکت اہل الکوفہ للتشیع لخربت الکتب. اگر ہم کوفہ والوں کی حدیث اس لیے قبول نہ کریں کہ یہ شیعہ ہیں تو ہمارے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گا. میں آپ کے اکابر کے کتاب سے دکھا دوں. اسی کتاب کفایہ فی علم الروایہ خطیب بغداد کی جو کتاب ہے صفحہ نمبر 131 میں یہاں پہ سمعت ابا عبداللہ محمد بن یعقوب وسئل عن الفضل بن محمد الشعرانی فقال صدوق فی الروایہ. اس سے میں نے پوچھا کہ فضل کیسا آدمی ہے. اس نے کہا یہ صدوق فی الروایہ ہے الا انه كان من الغالین فی التشیع. لیکن اس نے کہا یہ غالی آدمی ہے یہ تشیع میں غلو کرتا ہے. قیل له فقد حدثت عنه في الصحیح. لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے کتاب صحیح میں اس سے نقل کیا. فقال لأن كتاب استاذی ملآن من حدیث الشیعہ یعنی مسلم بن حجاج. اس نے کہا کہ ہمارے استاذ کی کتاب مسلم شیعوں کے حدیث سے بری پڑی ہیں شیعوں کے احادیث سے بری پڑی ہیں. تو یہ آپ کے اساتین سب نے اعتراف کیا ہے کہ آپ لوگ شیعوں کے محتاج ہو. آپ کے پاس حدیث سنت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. یہ کتاب الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم الرازی ہے. لما ورد شعبہ البصرة قالوا له حدثنا عن اصحاب عن ثقات اصحابک. جب شعبہ بصرہ پہنچا تو اس سے کہا کہ ثقات اصحاب سے حدیث نقل کرو. قال ان حدثتكم عن ثقات اصحابی فانما احدثكم عن نفر يسير من هذه الشيعة. اگر مجھ سے حدیث مانگتے ہو کہ ثقوں سے حدیث کروں تو میرے پاس صرف شیعوں کی حدیث ہے. ثقہ سے اگر نقل کریں گے تو صرف شیعہ ہی ہے. تو میرے محترم ناظرین جب آپ کے اکابر نے اعتراف کیا ہے کہ اگر آپ شیعوں کے حدیث چھوڑ دیں تو آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی تو یہ تشیع کوئی جرح ہے ہی نہیں یہ بالکل ایک باطل بات ہے. دوسرے باتیں بھی ان سے میں وقت ضائع نہیں کروں گا ابھی کہ آپ نے جب حاکم نے خود تصحیح کیا جب ذہبی نے خود تصحیح کیا وہ سب روات کی توثیق بھی ہے اور سند کے اتصال کی دلیل بھی ہے. تو سے اور یہ سند کئی حدیث ان کی جو فرار ہے وہ تو کئی اسانید کے ساتھ وارد ہے. اب میں ایک مزید بتاؤں گا کہ جن لوگوں سے اللہ راضی ہے بیعت رضوان میں ان کی کیا نشانی کن پہ سکینہ مومن ہے. پہلا شرط یہ کہ مومن ہے. مومن ایمان جس کا ایمان نہیں ہے اس سے اللہ راضی ہے بھائی. جس کا ایمان نہیں ہے اس کا اللہ اس سے راضی ہے. علامہ صاحب جواب دے دینا. نہیں ہے راضی. اللہ کافر سے راضی نہیں ہے. اللہ کافر سے راضی نہیں ہے. اللہ مومن سے راضی ہے. پھر اس کے دل کا حال جانتا ہے اس کو فتح قریب بھی دیا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہ کتاب ہے قرآن مجید. یہاں پہ سورہ مبارکہ سبا فرمایا وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شک. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے امتحان کے لیے بنایا ہے کہ ہمارا امتحان لے لیتے پتہ چلے کس کا ایمان ہے اور کس کا کون شک میں. تو شک ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا من قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب. جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے جب ان کی نبوت کا انکار کیا تو کہا کہ ہم میں آپ کی دعوت میں شک ہے. تو کسی بھی نبی کے دعوت میں شک یہ مومن نہیں ہو سکتا بھائی. مسلمان کر سکتا ہے بھائی انبیاء کی دعوت میں شک. جو ہمارے نبی میں شک کرے وہ مسلمان یا کافر ہے بھائی. آپ مجھے بتائیں جو ہمارے پیغمبر کے باتوں میں ان کی سنت پہ ان کی نبوت پہ شک کرے وہ مسلمان یا کافر ہے. مسلمان یا کافر کسی نے کیا نہیں ہے. اگر کوئی شک کرے نہیں کیا کسی نے. اگر کسی نے شک کیا تو مسلمان یا کافر ہے. کافر ہے نا. کیا نہیں ہے کسی نے. اور بھائی شک نہیں کیا کسی نے. اگر شک کرے مسلمان یا کافر ہے.
کافر وہ مسلمان ہے، اب پھنس گیا نا وہ، لیکن کیا تو نہیں ہے نا، جواب نہیں دے گا، جواب ترجیح چلو میں ہے جواب وہ، دیتا ہوں، یہ صحیح مسلم ہے، ترجیحات تو کیا حضرت؟ بشرح النووی جلد اول چھاپ دار الفکر، چھپی ہے سن 2000 میں۔ مولوی صاحب جواب نہیں دے رہا، میں کہتا ہوں اگر کوئی نبی کی نبوت پہ شک کرے وہ مسلمان، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کون شک کس کا نہیں کیا شک کرنے حضرت والا کسی نے کون شک تھا؟ نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی میری باری ہے نا، آپ نے جواب نہیں دیا نا، آپ کہہ دیتے ہیں اگر شک کرے کافر، آپ نے یہ نہیں بولا۔ واتفق اہل السنہ، اہل سنت کا اجماع ہے، چاہے محدث ہوں، چاہے فقیہ ہوں، چاہے متکلم ہوں، ان المؤمن الذي يحكم بانه من اهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون الا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين۔ کہتا ہے کہ سب اہل سنت کا اتفاق ہے، چاہے متکلم ہو، چاہے محدث ہو، چاہے مجتہد، سب کہ مسلمان وہی ہے جس کو اعتقاد ہے، یقین ہے، شہادتین پہ یقین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس یقین کے ساتھ شہادتین پہ اقرار بھی کریں۔ اگر اس میں سے ایک ہی بات ختم ہو جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مثلا اس کے دل میں یقین نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یقین کا ہونا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں حدیبیہ میں کہ کس کو شک تھا، میرے محترم، یہ مختلف اسانید کے ساتھ ثابت ہے کہ کس شخص کو شک تھا۔ یہ المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء الخامس، ملاحظہ فرمائیے، عبد الرزاق معمر سے، زہری سے، عروہ ابن زبیر، مسور ابن مخرمہ، اب مروان ابن الحکم سے، اللہ اللہ اللہ، یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی سند ہے، مسلم کی سند ہے، بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل، سب محدثین اس سند کی، جو بھی حدیث سند کے ساتھ ہے اس کی تصحیح کرتے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں۔ اچھا، صفحہ نمبر 329 میں یہ فقال عمر بن الخطاب واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، اللہ کی قسم جب سے میں مسلمان مجھے شک نہیں ہوا سوائے اس دن کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ صلح کیا۔ تو اس کا شک کس بات پہ ہوئی ہے بھائی؟ جب انسان کو شک ہوتا ہے نا کہ آج اتوار ہے یا جمعہ ہے، یہ شک اس بات پہ، یہ تو کفر کی دلیل نہیں ہے نا۔ لیکن اگر شک کس بات پہ ہو جائے، نبی کی نبوت پر، قرآن کی صدق پر، نبی کی رسالت پر، وہ تو لازمی بات ہو، آدمی مسلمان نہیں، یہ تو کوئی بھی ہو بھائی، دنیا کا کتنا بڑا آدمی ہو نا، وہ نبی کی نبوت پہ شک، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کو شک ہے، لیکن شک کس بات پر ہے؟ یہ وہ خود اقرار کر رہا ہے، اس کے اپنے اعتراف سے دیکھیں کہ اس کو اقرار کس بات کر رہا ہے۔ فأتيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کے پاس آیا، میں نے کہا فقلت ألست نبی اللہ حقا، شک پتہ چل رہا ہے کس بات پہ حق ہے، شک ہے اس کو، کہتا ہے شک نہیں ہے، شک ہے بھائی، اور شک کی مورد بھی اس نے خود اعتراف کر دی اپنی زبان سے۔ اوے پیغمبر، اس کو کہتا ہے مجھے اس دن شک ہوا ہے، شک ہوا، اور شک کس بات ہوا جناب خلیفہ بتا دینا، وہ شک خود جواب دے، پیغمبر سے آ کے اس کے سوال جواب دے، آپ واقعاً پیغمبر کے ہیں، پیغمبر ہیں آپ، واقعاً اللہ نے آپ ہی کو بھیجا ہے، تو اس کے سوال بتا رہا۔ پیغمبر نے کہا جی ہاں، الاسنا علی الحق، اس نے پوچھا کیا دین حق ہے؟ وعدونا علی الباطل، قال حق۔ پھر اس نے کہا فلما نعت الدنیۃ فی دیننا، دنیا بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ علامہ صاحب بتاؤ، گٹھیا پن کو نہیں بولتا، گٹھیا آدمی، دنی کس کو بولتے ہیں؟ گٹھیا نیچے پست کو بولتے ہیں دنیا۔ تو یہ دین میں یہ گٹھیا پن کیوں ہے؟ فلما نعت الدنیۃ فی، ہماری دین میں یہ گٹھیا پن کیوں ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ بات نہ کرو، کہا اولست كنت تحدثنا ان سناتي البيت فنطوف به، تم خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی جا رہے کہ عمرہ بجا لائیں گے۔ اس کے بعد پیغمبر نے اس کو جواب دے دیا، اس سے بھی تسلی نہیں ہوا، ابو بکر کے پاس آئے، اس سے بھی یہی باتیں کی ہیں، اور ابو بکر سے بھی یہ سوالات کیے کہ پیغمبر نہیں ہے۔ پھر عمر خود کہتا فعملت لذلك اعمالا، پھر میں نے اس سے بڑا توبہ کیا، بڑے توبے کیے ہیں اس کے، تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزو کہ جو مومن حدیبیہ میں مومن تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل میں شک ہو۔ پھر اس پہ سکینہ ہے، سکینہ یہ نہیں ہے کہ آپ نبی پہ اعتراض کریں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، ٹھیک ہے نا، وہ مومن ہی نہیں ہے جو نبی پہ اعتراض کریں۔ اور پھر ابھی مجھے 15 سیکنڈ کی ضرورت ہے، پھر وہ پھر اس نے اگر سکینہ ہوتا اس پہ، اگر سکینہ اس پہ ہوتا تو اس طرح کے سوال نہ کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شک نہ ہوتا اس کو۔ پر اس نے خود اعتراف کر دی کہ بھائی یہ حدیبیہ کے مقام پہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، کیونکہ اس کے دل میں شک تھا، اور سب کا اجماع ہے جو شک کرے نبی کی نبوت پہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ، میری بات ختم ہے، آپ 1 منٹ زیادہ لے لیں۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا
قریبا حضرت ایک بات یہ ہے کہ اشکالات آپ کے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. ہم ایک اشکال کا جواب دیتے ہیں، آپ اس کے پیچھے دو تین اور کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اعتراضات کا جواب سیم لیتا ہے، وہ اتنا جلدی حل نہیں ہوتا ہے. کیونکہ میں ایک کا جواب دیتا ہوں، اس کو سمجھانے پہ میں یہ کوشش میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں بات آ جائے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ جو سننے والے ہیں بیچارے اب شکوک شبہات میں پڑ گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کی بھی بات سمجھ میں آ جائے، تو اس سے وہ ٹائم بھی لیتا ہے. حضرت بات یہ ہے کہ ابھی پچھلے اشکالات اور اعتراضات کے بعد صرف اسی ایک دو 10 منٹ کے اندر آپ نے 3 مزید اشکالات بنا دیے. ٹھیک ہے، لیکن ایک وضاحتی بات میں کرتا ہوں، آپ اس کو برا نہیں ماننا. آپ کے اوپر حضرت والا میرے 6 اعتراضات ہیں. کتنے؟ 6 اعتراضات. حضرت آپ نے صحابی کے صحبت کے لیے ایمان کا شرط ہونا آپ نے ثابت نہیں کیا ہے. آپ نے جو دلائل بیان کیے تھے وہ میں رد کر چکا ہوں. حضرت آپ نے ابو جہل کو صحابی کہا ہے، آپ نے کتابوں سے ثابت نہیں کیا ہے، قرآن و حدیث سے. حضرت آپ نے ابو جہل کو صحابی کہا تھا حضرت والا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اسے قتل کیا، حالانکہ وہ اپنے صحابہ کو قتل نہیں کرتے، یہاں تک کہ منافقین کو بھی قتل نہیں کرتے. حضرت آپ نے کہا تھا کہ لا تحزن جو ہے یہ معافات کے معنی میں ہمیشہ آتا ہے، اور یہ اس کے علاوہ نہیں آ سکتے. میں آپ کو 3 آیت مبارکہ دے چکا تھا، آپ سے وہ معافات پر حمل نہیں ہو سکا. حضرت والا 5واں آپ جو ہے اعتراض یہ تھا، آپ نے آیت استخلاف کا میں نے آپ کو ترکیب کر کے ترجمہ کیا تھا، آپ نے اس ترکیب کر کے ترجمہ نہیں کر سکا آپ سے. یہ 5 اعتراضات پہلے تھے. 6واں اعتراض حضرت آپ کے اوپر یہ تھا کریمہ، یہ آیت بیعت اور رضوان والی جو آیت ہے، بکر و عمر رضی اللہ عنہ صحابیت ان کے ایمان پر نہ تھے، ان کے ایمان پر نہ تھے حضرت والا. اور آپ نے ان کو تخصیص کیا، خاص کر دیا ان دونوں کو. کس چیز پر؟ مستدرک کی روایت پر، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پر، اور اسی طریقے سے بزار کی روایت پر، اور ابن عساکر کی روایت پر. حضرت والا وہ روایات آپ کا میں رد کر چکا ہوں، وہ روایات الحمدللہ میں دلیل سے رد کر چکا ہوں. آپ کہتے ہیں حاکم نے تصحیح کی ہے، تو کیا ہوا کہ حاکم نے تصحیح کی ہے؟ ایک تو حاکم کا کوئی کتاب ہی معتبر نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ حضرت والا کہ ذہبی نے اس کے تصحیح کیا، میں نے آپ کو بولا ظاہر روات کے اعتبار سے کیا ہے. اس نے ظاہر روات کو دیکھ کر ابو موسیٰ العنفی وہ کہہ رہے ثقہ راوی ہے سارے، تو اس وجہ سے اس نے تصحیح کی ہے. حالانکہ آپ کو بتا دیے تصحیح کا وہ کوئی اس کے پاس کوئی اگر اس کو معلوم ہوتا کہ روایت میں تصحیح ہے تو اس کو صحیح نہیں کہتا. حالانکہ اس کے اساتذہ میں سے یہ ابو موسیٰ العنفی نہیں ہے. یہ 6 بھی میں رد کر چکا ہوں، لہٰذا یہ 6 اعتراضات آپ کے سر پر ہے. حضرت والا یہ 7واں اعتراض میں آپ کے سر پہ رکھ رہا ہوں. صحیح ہے، آپ نے جو سوال کیا اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا حضرت، اور ساتھ ساتھ میں میرا اشکال بھی 5 اعتراض کیا ہیں، 5 اعتراض کیا ہیں، 5واں اعتراض کا ذکر نہیں کیا. لگتا یہ ہے کہ فرار پر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے حضرت. 6 ہو گیا. 6 یہ ہے کہ فرار پہ کے پاس آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. آپ نے جو روایات پیش کی میں رد کر چکا ہوں. آپ کوئی صحیح حدیث لے کر آؤ، نہیں ہے، انشاءاللہ قیامت تک نہیں لا سکو گے. یہ بول رہا ہوں آپ کو، جتنے بھی روایات ہیں جتنے بھی، انشاءاللہ والعزیز میرے پاس اس کے ایسے علاج ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. وہ جو آپ کو میں نے بولا. یہ 7واں اعتراض ابھی بن رہا ہے. آپ کا اپنے اشکال کا جواب بھی سن لیجئے گا. میں نے ایک مرتبہ اشارتاً کر لیا حضرت، لیکن پتہ نہیں ہے آپ نے اس کا. آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے نہیں کہا کہ مومنین کی 2 قسمیں ہیں. حضرت آپ کہتے ہو کہ مبایعین کی 2 قسمیں ہیں، یہ کہنا چاہتے ہو نا حضرت. آپ یہ ترجمہ جو اس آیت سے کرتے ہو کہ مبایعین کے 2 قسموں میں تقسیم کر کے مومنین اور غیر مومنین، پھر عبارت یہ ہونا چاہیے لقد رضی اللہ عن المؤمنین الذین آمنوا اذ یبایعونک. اگر عبارت اس طرح ہوتا کہ اللہ تعالی بیعت کرنے والے ان بیعت کرنے والے سے راضی جو مومن ہے، اس صورت میں مبایع جو ہے وہ موصوف بن جاتا، اور الذین آمنوا اس کے لیے صفت بن جاتا. تو صفت موصوف کے لیے قید ہوتا ہے، تو لہذا مقید ہو کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا. حضرت آیات اس کے برعکس ہے. پتہ نہیں ہے آپ کہاں سے، کون سے مدرسے میں آپ پڑھے، اس میں کون سے قواعد آپ نے پڑھے ہیں. یہ قواعد تو سمجھ سے بھی باہر ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. قاعدہ یہ ہے کہ ظرف مظروف کے لیے قید ہوتا ہے، یہ نہیں کہ مظروف ظرف کے لیے قید ہوتا ہے. ظرف اصل نہیں ہوتا ہے، ظرف ایک قید ہوتا ہے حضرت. یہ دیکھو
لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین مؤمنین سے راضی ہے. کون سے مؤمنین سے؟ الذین بایعوا. کیوں؟ اس پر دلیل اذ یبایعون کا ہے حضرت. یہ قرآن کریم کی اعجاز ہے کہ بات کو طویل کرنے سے بچانے کے لیے کیا کرتے؟ بعض اجزاء حذف کرتے جس پر دوسرے اجزاء دلالت کرتے ہیں. یہاں پر اذ یبایعون کا دلالت کرتے ہیں اس کے مؤمنین کے متصف بالبیعت ہونے کے ساتھ حضرت. ٹھیک ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین سے، وہ جنہوں نے بیعت کیا ہے. اذ یبایعون کا بیعت یہ حضرت. لہذا اس سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ سارے کے سارے بیعت کرنے والے مؤمن تھے. یہ اب اس قاعدہ کو آپ رد کر کے کوئی دوسرا قاعدہ جاری کر دے تب ہم مان لیں گے. یہ 7واں اعتراض حضرت والا آپ کے سر پہ. قاعدہ دوبارہ بتاؤ، قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ دوبارہ سمجھا دیں. حضرت والا قاعدہ یہ ہے کہ ظرف قید ہوتا ہے مظروف کے لیے. ٹھیک ہے حضرت. آپ یہاں پر مؤمنین، ایک منٹ آپ اپنے باری میں پھر وہ کر لیں. ٹھیک ہے حضرت. میرا اتنا ٹائم ختم ہو گیا، 3 منٹ رہ گیا. 3 منٹ رہ گیا، اس میں کون سے سوال کا جواب دے دو آپ کو، پرانا والا کا یا نیا کا؟ ٹھیک ہے حضرت. بات یہ ہے یہاں پر المؤمنین جو ہے نا، مؤمنین یہ موصوف ہے صفت معذوف کے لیے، اور اس صفت معذوفہ پر اذ یبایعون کا ظرف دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر المؤمنین صفت ہے اور المبایعین اس کے لیے وہ ہے موصوف ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اذ یبایعون کا قید ہے، یہ ظرف ہے، یہ صفت کی جگہ بمنزلہ صفت ہے. یہ آپ موصوف باتیں کر رہے ہو. دیکھو لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین مؤمنین سے راضی ہے. کہاں ہے؟ کون سے مؤمنین؟ اس میں کہاں کہ جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب مومن ہیں؟ یہ کہاں ہے اس میں؟ بتا رہا ہوں. میں مانتا ہوں یہ ظرف ہے، اذ یبایعون کا یہ ظرف ہے. جب مومن بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ سب جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن ہیں. یہ کر رہا ہے اس بات پر حضرت، یہ دلالت کر رہے اس بات پر کہ مؤمنین کے 2 قسمیں ہیں. کتنے؟ 2. نمبر 1 الذین بایعوا، جنہوں نے بیعت کیا ہے. صحیح ہے. اور دوسرا وہ جنہوں نے بیعت نہیں کیا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو مدینہ میں تھے، یہاں موجود نہیں تھے. اس وجہ سے سمجھ گیا حضرت والا. یہاں پر مؤمنین کا تقسیم ہوا ہے 2 قسموں کی طرف، ایک بیعت کرنے والے، ایک جنہوں نے بیعت نہیں کیا ہے. اب یہاں پر تو آپ کا اور ہمارا اجماع ہے کہ بیعت سب نے کیا ہے، اس پر اجماع ہے. آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. صحیح ہے. اب جب بیعت سب نے کیا ہے تو نہ بیعت کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو یہاں موجود ہیں. صحیح ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ تمام کے تمام بیعت کرنے والے لوگ کہتے ہیں الحمدللہ وہ مومن تھے، جنہوں نے بیعت کیا وہ سارے کے سارے مومن تھے. ایک بات. دوسری بات حضرت، آپ یہ اعتراض کر رہے ہو کہ اگر آپ کہتے ہو کہ شیعہ کے حدیث دلیل نہیں ہے تو پھر دلیل. حضرت میں نے نہیں کیا ہے. شیعہ حضرات میں اللہ رب العالمین سب کے سب پر رحم کرے، بڑے بڑے علماء ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ شیعہ کا وہ دلیل نہیں ہے؟ اور جو آپ نے حوالے پیش کیے بالکل صحیح ہے. لیکن یہ بحث کن کن کا ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع کا ہے نا. اب دیکھو اگر میں آپ کو بخاری پیش کر رہا ہوں تو آپ مانتے ہو؟ میں نے دیکھو الحمدللہ جب یہ میں سوچ رہا ہوں سب کچھ، میں ایسا کام نہیں کر رہا ہوں. جب سے یہ بحث ہمارا سٹارٹ ہوا ہے حضرت والا، ابھی تک میں نے آپ کو ایک خلافی مناظرے کے اصول کے خلاف بات کی ہے. میں نے نہ آپ کو بخاری سے حوالہ دیے، نہ آپ کو مسلم سے دیے، نہ آپ کو ترمذی سے دیے، نہ ابو داؤد سے دیے، نہ نسائی سے دیے. کسی کتاب سے اپنے کتابوں میں سے میں نے آپ کو حوالہ نہیں دیا ہے سر. میں اگر دیتا ہوں تو آپ کو اصول کافی شریف سے دیتا ہوں، آپ کو مجالس المؤمنین سے دیتا ہوں، آپ کو مجمع البیان کی تفسیر القرآن سے دیتا ہوں، آپ کو تفسیر قمی سے دیتا ہوں. یہ کیوں میں دیتا ہوں حضرت؟ اور آپ جس طرح کر رہے ہیں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں حضرت، آپ نے جو روایات دی ہے نا وہ اہل تشیع راویوں کی ہے جو ہمارے خلاف دلیل نہیں بن سکتا ہے. یہ بات میں نے صحیح کہا ہے، اس پہ آپ سوچو. آپ مجھے کوئی انشاءاللہ کوئی روایت نہیں دکھا سکتے ہو جس میں کیا ہو. عقیلی نے کتاب الضعفاء میں یہاں لکھا ہے کہ وَأَمَّا قِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضی اللہ عنہما، ان کا جو یہ قصہ ہے فَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ، جتنے بھی روایت آپ لاؤ گے سارے کے سارے مردود. یہ قصہ یہ بالکل غلط ہے. یہ آپ جتنے بھی روایت پیش کرو میں الگ الگ بھی انشاءاللہ رد کروں گا، لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ لے گا. لیکن آپ کو میں نے بول دیا کہ سارے کے سارے یا شیعہ راوی ہیں یا موضوع راوی ہیں یا کمزور یا منکر روایت ہے، کچھ نہ کچھ ہے.
آپ کو میں نے بولا قرآن کریم قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہے حضرت، خبر واحد اگر صحیح بھی ہو تب بھی وہ قرآن کے مقابلے میں متروک ہے حضرت۔ جب قرآن کے مقابل آ جائے ہم اس کے ذریعے تخصیص نہیں کریں گے قرآن کریم میں۔ آپ خبر متواتر دکھا دیجئے گا، آپ خبر مشہور دکھا دیجئے گا، کم از کم اس سے نچلے درجے کا کوئی حدیث ہو یہاں پر کام نہیں کرے گا حضرت۔ ٹائم پورا ہو گیا ہے میرا، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس میں کر لو، آپ اپنا بات کرو، انشاءاللہ میں آگے کر لوں۔ مزید ٹائم لینا ہے تو لے لیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا بیچ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اس میں نہیں زیادہ اگر ایک دو منٹ لے لیں تو کوئی بات نہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا۔ پھر بات پورا نہیں ہوگا، ویسے زیادہ سے زیادہ میں 1 منٹ لے لوں گا، اس میں بات پورا نہیں ہوگا، ویسے ایک پھر دو بیچ منٹ میں لے رہ لیں، جائے کوئی بات نہیں۔ گا کہ آپ اپنا بات کرو انشاءاللہ۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گفتگو اس بات پہ چل رہی تھی کہ جناب خلیفہ کو شک ہوا حدیبیہ کے مقام پہ، اس نے خود اپنے الفاظ ہیں، اس کے نص الفاظ ہیں، خلیفہ صاحب کو شک ہو گیا۔ اب کس بات پہ شک ہوئی ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی جو شک ہے وہ ان کے سوالات بتاتے ہیں کس مسئلے پہ شک ہے۔ اور ان کا جو میرے محترم ناظرین انہوں نے اپنی کتابوں میں جو بتا دیا ہے، انہوں نے خود، ان کا اجماع ہے اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کرے، ان کے صدق پہ شک کرے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن مجید کا یہ آیہ مبارکہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ کی قسم یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے جب تک کہ ہر مسئلے میں وہ آپ کو قاضی بنائیں، آپ کو حاکم بنائیں۔ ثم لا يجدوا حرجا في انفسهم مما قضيت، اور پھر اپنے دلوں میں بھی آپ کی بات سے ان کے دلوں میں کوئی ناراضگی نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیم، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو لازمی بات ہے ابو بکر عمر اعتراض کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک تو کہہ رہا، خود کہہ رہا کہ مجھے شک ہے، دوسری بات ہے شک کے علاوہ وہ اعتراض بھی کر رہا ہے، اس کے شک، اس نے مورد بھی بتا دیا کہ اس کا شک اس کے پاس مشکوک کیا ہے، اس کے سوال سے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس نے پیغمبر کے فعل کو دنیہ قرار دے دیا، پیغمبر کی توہین ہے۔ جو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی، اگر ابھی آپ کہہ دو نا کہ پیغمبر کا فلان کام یہ جو ہے نستجیر باللہ پستی ہے یا گٹھیا پن ہے، آپ اس کو مسلمان کہو گے یا کافر کہو گے؟ لازمی بات ہے، اور یہ واضح ہے یہ مطلب ہاں۔ تو اب یہ کتاب صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبلان جزء اول مقدمے میں ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں نے سب احادیث جو جمع کیا سب کے سب صحیح ہیں، اور اپنے صحت کے شروط بتاتے ہیں، اور ابن حبان کے صحت کے شروط بخاری اور مسلم کے صحت کے شروط سے زیادہ سخت ہیں، انہوں نے خود ذکر کیا، جو ابھی وقت نہیں ہے ان کو سب کو بتا دینا۔ اسی کتاب صحیح ابن حبان میں مجلد نمبر 11 میں، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سن 1991 میں چھپیا، صفحہ نمبر ہے 216، حدیث نمبر ہے 4872، دو سند کے ساتھ، مسور ابن مخرمہ اور مروان ابن الحکم، کہ ہر ایک دوسرے کے حدیث کو تصحیح کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا، وہی بات جو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ عمر بن الخطاب نے کہا واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھے کبھی شک نہیں ہوا سوائے اس دن کے مجھے شک ہوا۔ شک اس بات پہ ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، الست رسول اللہ حقا، کیا آپ پیغمبر نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس نے وہی باتیں کی، پھر آ کے ابو بکر، پھر تسلی نہیں ہوا، ابو بکر سے بھی وہی سوال کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیہ یہ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ مومن سے راضی ہے۔ اور بھائی جو شک ہے، شک کی حالت میں ہے، اس کے 2 دن بعد حدیبیہ میں اس نے شک کیا، تو پھر وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ نے کہا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے، اس کے دل میں تو شک ہے۔ پھر اللہ نے کہا فانزل سکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکینہ، جس پہ سکینہ نازل کیا ہے اللہ کی وہ اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ اور جس پہ اللہ اس سے راضی ہے، سکینہ اس پہ نازل، وہ اس کو کیسے شک ہو سکتا ہے؟ جس پہ سکینہ نازل ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ پھر خیبر جا کے وہاں سے بھاگ کیوں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص اس آیے میں شامل ہی نہیں ہے۔ ان الذین یبایعون تحت الشجرہ انما یبایعون اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جب ثابت ہوا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں انہوں نے جو آیا کی، انہوں نے جو اعتراضات کیا، کہتے ہیں میں نے 6 اعتراض کیا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ صحابی کا صحبت، پہلا اعتراض آپ کا یہی تھا۔ اب میں نے آپ سے بار بار میں نے آپ کا حدیث دکھا دیا کہ صحابی جہنم جا سکتا ہے۔ پیغمبر نے جب کہہ دیا میرے صحابہ میرے بعد مرتد ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن ان کو صحابی کہہ کر ہی پکارے گا، یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو ثابت کیا ہے حدیث سے اور لغت سے کہ صحابی کا مطلب ہے صرف صحبت، ایمان پہ دلالت نہیں کرتا۔ تو آپ سے میں نے بار بار یہی کہا کہ آپ ایک حدیث لے کے آئے نا کہ صحابی جو ہے ایمان پہ اس کی ایمان کی شرط ہوتی ہے، وہ تو آپ لا نہیں سکے۔ ابو جہل کو آپ نے صحابی کہا، جی بالکل،
بالکل ابو بکر لغوی لحاظ سے صحابی ہے، علماء کے اصطلاح کے مطابق صحابی نہیں ہے، لغوی لحاظ سے حدیث کے روح سے وہ صحابی ہے، قرآن کے روح سے صحابی ہے. کیوں؟ ما بصاحبہم من جنہ، قرآن پیغمبر نے اللہ نے کہا کہ پیغمبر ان کا ساتھی ہے، ان کا ہم صحبت ہے. تو صحبت دو طرف سے ہوتا ہے. اگر پیغمبر کفار مکہ کا ہم صحبت ہے تو کفار مکہ بھی اس کا ہم صحبت ہے. پتہ چلا آپ کو؟ لا تحزن کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرا جواب نہیں دیا. اور بھائی کب آپ نے ثابت کیا لا تحزن؟ آپ نے کبھی ثابت نہیں کیا کہ لا تحزن کا مطلب حزن نہیں ہے. لا تحزن کا مطلب حزن نہیں ہے. میں نے آپ سے بار بار کہہ دیا کہ بھئی آپ ایک مثال پیش کریں عربی تاریخ میں کہ حزن خوف کے معنوں میں استعمال ہو. کسی حدیث کی دکھائیں، کوئی دکھائے نا، کچھ دکھائیں کہ یہاں پہ حزن خوف کے معنوں کہیں نہیں ہے. بھئی حزن کا معنی ہے، خوف کا معنی ہے. اس طرح نہیں ہر جگہ پہ آپ مجاز ہر جگہ چلتا ہے. مجاز جو ہوتا ہے نا، مجاز وہ اس کی صحت صحیح ہونا چاہیے. ہر جگہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آپ مجاز استعمال کریں. آئے استخلاف کے تعریف کہتا ہے آپ نے اس کی ترکیب کو رد نہیں کیا. بھائی میں آپ سے متفق ہوں اس کی ترکیب پر. آئے استخلاف کی ترکیب پہ وہ، لیکن وہ آپ کے کوئی مشکل کو حل نہیں کرتا. بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، آمنو جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم جو ہے جار مجرور، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا متعلق جو ہے محذوف ہے، ظرف مستقر ہے. اس کو میں مانتا ہوں. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جواب، میں نے جب مانتا ہوں، لیکن یہ آپ کا کوئی مشکل حل نہیں کرتا. اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا آیا کہ معنوں میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ حاکم شیعہ تھا. بھائی حاکم شیعہ تھا. میں یہ دیکھیں ان کا فراڈ دیں. پہلی بات یہ ہے کہ تشیع کو ان کے نزدیک، میں نے جب ان کے کتابوں سے دکھا دیا کہ ان کے اکابر نے کہا کہ مسلم کی کتاب، بخاری کی کتاب شیعہ کی حدیث سے بری پڑی ہے. اور بھائی جب تم خود کہتے ہو کہ شیعہ کی حدیث صحیح ہے، شیعہ کی حدیث صحیح ہے، حجت ہے، تو ختم بات ہے، پھر ختم ہے. تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے اس کی حدیث کو اس لیے رد کرو کہ وہ شیعہ، وہ شیعوں کے کتب میں نہیں، آپ کے کتب میں ہے وہ شیعہ کے. لیکن آپ کے مشائخ سب شیعوں کے شاگرد تھے، ان کے پاس تھا ہی نہیں سوائے شیعوں کے حدیث کے. یہ کتاب وفیات الاعیان ہے ابن خلکان کی، ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 615. یہ کہہ رہا حافظ ہم حاکم کی حدیث کو نہیں مانتے. امام اہل الحدیث فی عصرہ، یہ اپنے زمانے میں اہل حدیث، اور یہ کس صدی کی بات ہے؟ یہ 4 صدی کی بات ہے. وہ جو ازدہار جو حدیث کا سنہری دور ہے، اس میں سب محدثین سے بڑا عالم یہی تھا. والمؤلف فیہ الکتب التي لم يسبق الى مثلها، کتاب اس نے حدیث کی وہ کتابی لکھی کہ اس جیسے نہ بخاری نے لم يسبق الى مثلها. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے نہ بخاری نے اس جیسا کتاب لکھی ہے، نہ مسلم نے اس جیسا کتاب لکھا ہے. كان عالما عارفا واسع العلم، عالم تھا، عارف تھا، واسع العلم تھا، ثقہ تھا. بہت اس کی تعریفیں ہیں. یہ کتاب ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ جزء رابع. یہاں پر محمد ابن عبد اللہ حاکم المعروف ابن البیع، ومن نظره عرف تفنن الرجل في العلوم جميعها. جو بھی شخص عالم حاکم کی کتابوں کو دیکھ لے، وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب علوم میں یہ استاد تھا. كان اماما جلیلا وحافظا حفیلا اتفق على امامتی. یہ بہت عظیم القدر امام تھے، جلیل القدر امام تھے، بہت ہی بلند درجے کے حافظ تھے. سب علماء کا اجماع ہے اس کس پر؟ اس کی امامت پر. وہ جلالتی و عظم قدری. جو بھائی صاحب میری طرف دیکھیں، جس کی امامت پر، جلالت پر، حفظ پر، محدث امام المحدثین ہونے پر سب کا اجماع ہے، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے. اور بھائی اب بھائی اپنی کتابوں سب دو لو، پھر ختم کر دو. اب دین ہی نہیں ہے بھائی. جہاں مرضی آپ کے تعصب، جہاں آپ کی شہوت اور تعصب مانگ لے، تو ثقات کو تم تضعیف کر دو. روى عنه الحافظ ابو الحسن دار القطنی وهو من شیوخی، وابو بکر البیہقی، ابو بکر بیہقی اس کا شاگرد ہے. ابو الحسن دار القطنی اس کا شاگرد. اس کے بہت سارے عظیم باتیں. اچھا، پھر میں آپ کے علم جرح و تعدیل کی پرابلم یہ حل کر دوں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے، تاکہ آپ جرح و تعدیل کا کبھی نام نہ لیں. یہ دیکھو بھائی، یہ بھائی خود حنفی عالم ہے. یہ کتاب ہے تاریخ بغداد مدینۃ السلام، جزء 13 چھاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ فرمائیں النعمان ابن ثابت ابو حنیفہ التیمی، یہ ان کا امام ہے بھائی، یہ خود حنفی ہیں.
اچھا نماز اسی کے طریقے پر پڑھتے ہیں. اچھا اگر تم جرح تعدیل پر چلتے ہو نا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ سفیان الثوری, یہ جو بخاری, مسلم, احمد بن حنبل, ان سب کے اکابر میں سے سفیان الثوری, اور یہ جرح و تعدیل میں اس کی بات حجت مانی جاتی ہے. ملاحظہ فرمائیے, سفیان الثوری, اس میں احادیث تو بہت زیادہ ہیں. سفیان الثوری نے کہا ما وضع في الاسلام من الشر ما وضع في الاسلام من الشر ما وضع ابو حنیفہ الا فلان لرجل صلب. کہتا ہے اسلام میں ابو حنیفہ جیسا شر پیدا ہی نہیں ہوا, جو اس نے شر, اس نے بدعتیں پیدا کی ہیں, مگر وہ شخص, فلانا شخص جو اس کو کسی نے وہ ارتداد کی جرم میں پھانسی دیا تھا, ایک مرتد کے علاوہ ابو حنیفہ جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا. عبد الرحمن ابن مہدی, ما اعلم في الاسلام فتنة بعد فتنات الدجال اعظم من رأي ابو حنیفہ. اور دجال کے فتنے سے بڑا بھی جو فتنہ ہے وہ کس کا ہے؟ ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے. ابو حنیفہ ہے. مالک ابن انس اتنا بڑا عالم, بل فتنة ابی حنیفہ اضر على هذه الامه من فتنة ابلیس. ابو حنیفہ کے فتنہ جو ہے ابلیس کے فتنے سے بھی بڑا. جرح و تعدیل چھوڑ دو بھائی, تم جرح و تعدیل چھوڑ دو, اس کی طرف نہ جاؤ, تمہارا واللہ مذہبی باطل ہو جائے گا. میرا وقت ختم ہے جی. ہوئے حدیث ضعیف نہ تضعیف نہ کرنا, بھی پھر ختم ہو جائے گا کام ہی ختم. اس سے مزید بھی شہادتیں ہیں. ماشاء اللہ حضرت نئے مسلسل نئے مذاہب کا ایجاد فرما رہے ہیں. حضرت والا یہ کمزور ہے دے سڑیا. حضرت ماشاء اللہ نئے مذاہب کا ایجاد فرما رہے ہیں, نئے ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. حضرت والا نے یہ مذہب سا بنا دیا اہل تشیع کے اندر. ایک وہ مذہب ہے کہ جو ابو جہل کو صحابی کہتے ہیں, دوسرا وہ مذہب ہے جو ابو جہل کو صحابی نہیں کہتے, کیونکہ آپ کو حضرت والا میں نے اصولی کا میں ٹائمر روک دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ہے یہ فریز ہو گیا. وہ بجلی چلی گئی. یہ ہے بھائی, بجلی چلی گئی ان کی, بجلی چلی گئی کی ہویا جناب ہو سشو دے بجلی لے دی. کوئی کال کا شال کریں ان کو, یہ آئیں گے واپس نہیں آئیں گے؟ یہ میرے خیال میں ان کی بجلی چلی گئی ہے بیچارے کے. یہ بڑے فاضل آدمی ہیں, یہ محنت کرتے ہیں لیکن یہ پنس جاتے ہیں بیچارے. محنت کرتے ہیں لیکن یہ پنس جاتے ہیں. محنت تو کرتے ہیں. کہتے ہیں ابو عباد الرحمان صاحب واٹس ایپ میں بھی آف لائن ہے. اچھا ہاں, ابھی تک واپس نہیں ہے شاید ان کی. بعد الرحمان صاحب واپس آ رہے ہیں, چلیں لائن میں آ جائیں گے وہ. کوئی نہیں جی.
آ گئے آ گئے جی جی السلام السلام علیکم حضرت. علیکم صبر صبر السلام میں علیکم السلام علیکم نہیں جی سر بولیں ٹائمر میں نے آف کیا ہے آپ دوبارہ شروع کریں وعلیکم السلام حضرت. صحیح ہو گیا, نیٹ صحیح چلا ہو گیا گیا تھا یہ, اچھا ہم نے اچھا پھر دوبارہ وہ کر دیا حضرت. جی ٹھیک ہے, جی جی سر اب بسم اللہ لگا لو ٹائمر. لگا دیا لگا دیا لگا لیا ٹائم. جی سر لگا دیا اللہ اللہ. حضرت بات یہ چل رہا تھا کہ آپ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے جتنے اعتراضات ہیں وہ ابھی تک آپ کے سر پہ حضرت, اور آپ نے ماشاءاللہ نئے نئے مذاہب بھی ایجاد کیا حضرت. ہاں نئے مذہب یاد ایک تو مذہب آپ نے یہ ایجاد کیا حضرت والا کہ اہل تشیع کے یہاں پر بھی دو گروہ بن گئے. ایک وہ ہے جو ابو جہل کو صحابی کہتے ہیں, اور دوسرا وہ ہے جو ابو جہل کو صحابی نہیں کہتے. صحیح ہے. حالانکہ حضرت والا یہ کتاب کون سا کتاب ہے حضرت؟ یہ شافی اصول کافی شریف ہے, شافی ہے, لیکن میں آپ کو عبارت اصول کافی کا پیش کروں گا, آپ دیکھ لو. صحیح ہے عبارت میں میرے پاس کیا کتابیں نہیں ملتے, مسئلہ یہ ہے. دکھا دیں دکھا دیں یہ ہے اس کا آیت صفحہ نمبر 8-9 حضرت. یہ کو یہ یا ایھا الذین آمنوا یہ جو قول ادخلت فی ذلک المنافقون معهم, تو حضرت جواب میں فرماتے ہیں قال نعم والضلال وكل من اقر بالدعوۃ الظاہرہ. حضرت جو ظاہری ایمان کا اقرار کرتا ہے وہ صحابی میں داخل ہے, وہ کہتے ہیں اس ظاہری اقرار کی وجہ سے. تو لہٰذا بات یہ مذہب یہی ہے اصل میں کہ وہ کیا نام ہے یہ یعنی صحابی جو ہے اس کے لیے صحبت کے لیے ایمان شرط ہے حضرت. حضرت والا یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ایک نیا مذہب ایجاد کر دیا حضرت, یہ سمجھ گئے. اب ایک اور بھی آپ نے مذہب ایجاد کیا. پہلے آپ یہ دعویٰ فرماتے تھے حضرت کہ ما بصاحب من جنہ, خیر یہ تو ایک غلطی ہے, انسان کا ذہن نہیں ہوتے اس وقت. آپ کہہ رہے تھے کہ مصاحبت سے, لیکن یہ مجرد ہے, صحابت سے نہیں ہے. اب آپ نے دعویٰ یہ کیا کہ صحبت جانبین سے ہوتا ہے حضرت, یہ دعویٰ کیا آپ نے نا حضرت. آپ کہتے صحبت جانبین سے ہے نا, جی تو بالکل ایک تیسرا مذہب اہل تشیع میں آپ نے ایجاد کر دیا حضرت. وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے صحابی ہے, یہ ہے نا. اس سے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے صحابی ہیں, کفار کے بھی صحابی ہے, صحابہ کے بھی صحابی ہے. یہ صحابی ایک عجیب سا اصطلاح ہے کہ سارے لوگ, پیغمبر بھی صحابی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ابو جہل بھی صحابی ہے, اور باقی صحابہ بھی صحابی ہے. یہ تو عجیب اصطلاح. یہ تو ایک تیسرا مذہب آپ نے حضرت والا. ایک منٹ ناراض نہیں ہو رہا, تھوڑا اتنا خیال کرو, یہ قواعد کا جب انسان رعایت نہیں کرتا ہے نا. آپ کہہ رہے ہو نا, آپ کہہ رہے ہو یہ لوگ علماء کے اقوال ہٹا دو نا. علماء کے وہ علماء جو ہے نا, یہ تو وہی بات ہے کہ ہم رجال ونحن رجال, یہی تو مسئلہ ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے, ہم ان اکابرین. دیکھو میں نے آپ کو علامہ مراشد تستوری رحمہ اللہ کے مجالس المؤمنین کا حوالہ دیا, آپ نے رد کر دیا. میں آپ کو اصول کافی کا حوالہ دیتا ہوں. اصول کافی یہ معتبر کتاب ہے, اس میں کوئی, تو ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ اس میں شریک ہیں, تو اس کو بھی آپ رد کرتے ہو, آپ اس میں تعویل کرتے ہو حضرت. صحیح ہے. مجمع البیان پہ علامہ طبرسی رحمہ اللہ کے تفسیر پہ آپ رد کرتے ہو. تو یہی تو اکابرین کو سامنے سے ہٹاتے ہو نا, سند بھی ضائع ہو جاتا ہے حضرت. اسناد میں بھی یہی لوگ ہیں نا. لیکن میں نے وہ چھوڑا, چلو آپ یہ کہہ رہے ہو. یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو دوسرا تیسرا مذہب اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ بیچ میں ان علماء کے اقوال کو ہٹاتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو 2-3 مذاہب بنانا پڑا. اب یہاں پر دیکھو اہل تشیع میں ایک وہ ابو جہل ماننے والا, صحابی ماننے والا ایک مذہب ہو گیا, نہ ماننے والا دوسرا مذہب ہو گیا. جو متقدمین کا مذہب ہے وہ تو کہہ رہے کہ نہیں ہے, جو ظاہری اقرار نہیں کرتے ہوئے صحابی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک تیسرا مذہب نکلا کہ پیغمبر بھی صحابی ہو سکتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ سارے باتیں کہاں سے نکلتے ہیں حضرت؟ یہ ادھر ہی سے نکلتے ہیں کہ بیچ میں سے سلف صالحین کو ہٹا دیتے, اکابرین کو ہٹاتے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. بہرحال حضرت آپ کے اوپر میرے وہی اشکالات باقی رہے. صاحب کا اطلاق یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, جو کسی کا صحابی نہیں ہوتا ہے وہ اگر کسی دوسرے پیغمبر کے بھی ساتھ ہو جائے تب بھی صحابی نہیں بن سکتے حضرت. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں بچا ہے, وہی پہلے والے 5 کے 5. اچھا لا تحزن میں حضرت نے کہا کہ لا تحزن یا حزن کے معنی میں حضرت دیکھو
اصل بات یہ ہے، یہاں دوسرے جگہوں میں تو میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خوف کے معنی میں، ہاں ایک جگہ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں، لیکن یہاں پر اس آیت میں نے آپ کو کہا کہ مجاز ہے، تو جن بول کر خوف مراد لیا گیا ہے، اور اس پر قرینہ بھی موجود ہے، ان اللہ معنا۔ اب آپ کہتے کہ نہیں آپ تو شکر ہے اللہ کا، آپ نے یہ تو مان لیا کہ یہاں علاقہ موجود ہے، ابھی تک آپ علاقے سے انکار کر رہے تھے، یا کوئی علاقہ نہیں ہے خمر اور اس کی طرح عنب کی طرح علاقہ یہاں نہیں ہے، یا کوئی مجاز نہیں ہے، الحمدللہ یہ تو تسلیم کر لیا کہ مجاز ہے، چلو یہ ایک بات۔ اب آپ وہ تسلیم نہیں کر رہے ہو، آپ دیکھو سورہ انبیاء کی جو آیت نمبر 103 ہے نا، باقی چھوڑو، چلو یہ ایک آیت مبارکہ حضرت والا لا يحزنهم الفزع الاکبر فتلقاهم الملائکۃ، یہ ایک آیت آپ مافات پر حمل کرو حضرت آپ کہتے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس معنی میں ہے، لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، یہ کس معنی میں ہے؟ انشاءاللہ نہیں کر سکتے ہو، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، حزن خوف میں علاقہ موجود ہے، ما کان و ما یکون کا۔ یہ جو سورہ توبہ کی جو آیت ہے غار، اس میں یہ ایک دوسرے اس کی جگہ استعمال ہوا ہے، اس علاقے کی وجہ سے قرینہ بھی موجود ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ اب حضرت والا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جتنے آپ نے دلائل پیش کیے وہ میرے لیے پیش کیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین پر صحابہ کا اطلاق ہونا یہاں ہمارا کوئی الگ مصطلح نہیں ہے، وہ پھر ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم وہ الگ کوئی ہمارا موضوع نہیں ہے، بلکہ موضوع یہ ہے کہ آیا صحبت کے لیے، صحابی کے صحبت کے لیے ایمان شرط ہے کہ آپ کہتے ہو نہیں اور کرتے ہو ہے، دلیل میں آپ پیش کرتے ہو ہے حضرت، آپ منافقین پر صحابی کا استدلال کرتے ہو تو ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے نا، جیسے کہ کافی شریف کے روایت سے آپ کو بتا دیا، اس میں صراحت بھی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں کل من اقر ظاہر دلیل ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل اپنے دعویٰ پر نہیں ہے، آپ مان چکے ہیں الحمدللہ کہ اذ قول لصاحبہ لا تحزن میں یہاں پر صحبت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ثابت ہو گیا ہے، اور کامل ایمان ثابت ہو گیا، ایک بات۔ اور آپ نے اس چیز کا وہ جواب نے سارے اعتراضات آپ کے سر پر ہے، نمبر ایک صحبت کے لیے ایمان شرط یہ آپ نے ثابت نہیں کر سکا ابھی تک، ابو جہل جو ہے وہ صحابی ہے، آپ نے کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکا، ابو جہل کو رسول اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا آپ سے ثابت نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے، آپ اس کا دلیل پہ جواب پیش نہ کر سکے، لا تحزن جو مافات اور معات دونوں معنی میں آ سکتا ہے، یہ علاقہ مجاز کا موجود ہے، کر چکے الحمدللہ، اور اسی طریقے سے آیت مبارکہ آپ کہتے ہو کہ وہ ہم نے مان لیا، لیکن آپ کے لیے کیوں میرے لیے دلیل نہیں حضرت والا، وہ میرے لیے دلیل ہے، آیت ذرا نکال کے اس سے غور کیجئے گا، آپ کہتے ہو یہ آپ کا دلیل نہیں میرا ہی دلیل ہے، یہ سورہ استقلال سورہ نور والا آیت یہ الحمدللہ میرے ہی دلیل، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، حضرت یہاں پر بھی منکم کیا ہے، یہ حال ہے، اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، صحیح ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا کائنین منکم، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے حضرت، وہ بعض ایمان والے تم مؤمنین میں سے ہے حضرت، سب کے ایمان پر استدلال ہو گیا، یہاں پر کیا ہے منکم حال ہے، اور حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے، مطلب یہ وعد اللہ الذین آمنوا اے کائنین منکم یا ایھا المؤمنون، سمجھ رہے، یہ ہر بات لکھنا، اور وہ قرآن کریم تو ایسا وہ نہیں کرتے، وہ تو اختصار سے کام لیتا ہے، وہ سامنے والے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتے کہ وہ کیڑے میں کوڑے نکالتے ہیں اس میں سے حضرت والا، تو الحمدللہ میرے اس ترکیب کو آپ رد نہ کر سکے، اس کو تسلیم کر چکے، میرے ترجمے کو بھی آپ مانو گے، اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، جب اس کو بھی مان لیا تو میں نے آپ کو بولا تھا آپ کی خلافت والا بات بیچ میں نہیں لاؤ حضرت، ابھی پھر آپ دیکھ کہہ رہے تھے کہ خلافت والا بات یہ کرے گا، ہم خلافت والا موضوع نہیں ہے، اس کے انشاءاللہ الگ بات کریں گے، آپ کو میں نے کہا تھا حضرت یہ دیکھو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ان کو خلافت ملنا جو مسلم بین الجانبین ہے، آپ کا ہاں بھی مسلم ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے پھر کہ آیا یہ شرعی ہے یا غیر شرعی، الگ موضوع ہے، خلافت تو ہے، ان کو خلافت مل آیت کا کیا ہے وہ ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ آیت کریم میں یہ وعدہ کن سے تھا، مومنین سے تھا، لحاظ ثابت ہو گیا کہ ایمان تک آپ نہیں کر سکے، صحیح ہے، اور آپ نے کیا اشکال کیا حضرت والا،
آپ نے ایک تو یہ مابصابی من جن والے اشکال کیا تھا، وہ تو آپ کو بتا دیا کہ آپ ایک نیا مذہب ابھی نکالنا چاہتے ہو، اور اذن والا میں بھی امان بھی حضرت آپ کو بتا دیا. ایک بیچ میں ایک بات آپ کرتے ہیں لیکن ٹائم پورا ہونے والے، اشارہ کر دوں گا، شک والی بات، شک مک نہیں ہوا ہے. آپ لفظ کے لفظی معنی لغت کے علاوہ اور کچھ آپ نہیں جانتے ہیں، صحیح ہے. اگر شک ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کفر کا فتویٰ نہیں لگاؤ کہ جاؤ عمر تو اپنا ایمان دوبارہ لاؤ، تم مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے صحابی شمار کرتے، اپنے قریب لاتے. اس کے بعد کتنے اس کے واقعات موجود ہیں، صحیح ہے. یہ جو دوسرا واقعہ یہ تو اس کے بعد کا ہے، اب بہت سارے واقعات اس کے بعد کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے صحابی، اپنے مخلص، اپنے ساتھی شمار کرتے، اور آپ ان کو ٹائم پورا ہو گیا. بہرحال حضرت انشاءاللہ کر دیں گے تفصیل. آپ اپنا بات جی کریں. تھینک یو، بہت مہربانی. علامہ عباد الرحمان صاحب، تھینک یو سر، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. یہ کہتے ہیں آپ نے نیا مذہب بنایا، آپ نے ابو جہل کو صحابی بنایا دیا. بھائی صحابی کا کیا مطلب ہے؟ صحابی کا ہم لغوی معنی لے لیں جو قرآن میں جس معنوں میں استعمال ہوا ہے اور حدیث میں معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ اور معنی ہے. علماء کے اصطلاحات اب جس معنوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اور ہے، یہ مختلف سینسز ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر ایک لفظ کے معنی بدل جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس معنوں میں استعمال ہوا ہے. پرانے زمانے میں پرانے معنوں میں استعمال ہوا ہے، نئے عصر میں نئے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی بہت ساری چیزیں، مثلا لفظ بوٹ ہے، بوٹ ابھی جوتے کو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں جوتے، اب کہتے ہیں بوٹڈ، یعنی ری بوٹڈ. بوٹڈ یہ کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر کو دوبارہ اسٹارٹ کرو، اس کو کہتے ہیں بوٹ کرو. اب یہ الفاظ بدل جاتے ہیں. اب دیکھ، اب کوئی اگر ہم کہتے ہیں ابو جہل صحابی تھا، کن معنوں میں صحابی تھا؟ ہم ان معنوں میں کہتے ہیں جس نام میں لغوی معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے، حدیث میں استعمال ہوا، اس معنوں میں بالکل صحابی تھا، کیونکہ وہ معاشر تھا، وہ ایک جگہ رہتا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اس لحاظ سے صحابی ہے بالکل. یہ کوئی نیا مذہب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ سے بار بار عرض کیا کہ بھئی کوئی حدیث پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو کہ صحابی کے لیے ایمان شرط ہوتی ہے. یہ کوئی آپ دلیل پیش نہیں کر سکے. دیکھیں یہ اصول کافی کی روایت پیش کرتے ہیں اور اس میں صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے بھائی، اس میں اور چیز کا ذکر ہے. ملاحظہ فرمائیے. میں دیکھیں آپ کیوں سب کا وقت ضائع کرتے ہیں ان باتوں میں. یہ کتاب ہے اصول من الکافی، جلد نمبر 2. جس حدیث کو انہوں نے ذکر کیا ہے صفحہ نمبر 412 میں، پہلے بھی ہم نے دکھایا تھا اس کو. وہ حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ راوی کہتا ہے کہ ابلیس لیس من الملائکہ وانما امرت الملائکۃ بالسجود لآدم علیہ السلام فقال ابلیس لا اسجد فما لابلیس یعصی حین لم یسجد وليس هو من الملائکہ. میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو اللہ نے تو ملائکہ سے کہا تھا کہ تو سجدہ کر، اور ابلیس تو ملک ہی نہیں، ابلیس تو جن ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیسے ابلیس جو ہے وہ پر اگر اسے سجدہ نہیں کیا تو اس کی معصیت ہے. خطاب اس سے طے نہیں، خطاب کس سے؟ خطاب ملائکہ سے. اچھا، قال انا فدخلت انا وهو على ابي عبد الله عليه السلام. یہ سوال ہمارے پاس تھا، ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئے. قال فاحسن والله في المساله. امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے اچھا سوال کیا. فقلت جعلت فداك ارايت ما ندب الله عز وجل اليه المؤمنین من قوله یا ایھا الذین آمنوا ادخل فی ذلک المنافقون معهم. تو یہ جو سوال ملائکہ والا سوال تھا، اس میں اس کا جواب نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ اس نے اچھا سوال کیا. اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ اس سے استشہاد کرتے ہیں کہ قرآن، راوی یہ سوال کرتا ہے امام معصوم علیہ السلام سے کہ قرآن میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے مختلف جگہوں میں، اس میں منافق بھی شامل ہے. منافق بھی کیا شامل ہے؟ قال نعم. امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں. والضلال، سب گمراہ لوگ جن کا ایمان نہیں ہے، گمراہ دین کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے. وکل من اقر بالدعوت الظاہرہ، اور سب لوگ جو ظاہری دعوت پہ ایمان لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں نا، دل سے اقرار نہیں کرتے، زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ظاہر پہ جو اسلام لائے، اب دل میں اللہ کو پتہ ہے کہ اس سے شاید ایمان نہیں ہے اس کو. یہ سب یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا. وَكَانَ إِبْلِيسُ مِمَّنْ أَقَرَّ بِالدَّعْوَةِ الظَّاهِرَةِ مَعَهُمْ. ابلیس ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے دعوت ظاہرہ میں ایمان لایا تھا. وہ اس وقت کافر نہیں تھا، بعد میں کافر بنا ابلیس. شروع میں بھی کافر تھا لیکن ظاہر میں مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا ملائکہ کے ساتھ. اچھا، اب اس میں صحابی کا لفظ، پہلی بات یہ ہے یہ لفظ صحابی کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں. آپ کہتے ہیں صحابہ جو ہے، صحابہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ظاہراً مسلمان ہوا،
یہ اس لسٹ میں صحابی ہے ہی نہیں میرے بھائی. اس میں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ہے. قرآن میں یا ایھا الذین آمنو ہے, اس میں صرف مومن, متقی, مخلص لوگ شامل ہیں, یا منافق بھی شامل ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس میں منافقین سے بھی خطاب ہے. اوکے, تو جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آتا ہے, اس سے آپ استدلال نہیں کر سکتے کہ یہ سب کے سب اچھے لوگ, نیک لوگ تھے. تو پھر یہ ہے, اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اس سے اس کا لفظ صحابہ سے یا ٹرم صحابہ سے کیا تعلق ہے اس کا, امام علیہ السلام نے یہاں صحابی کا تعریف نہیں کیا کہ آپ اس سے استدلال کریں لفظ صحابہ کے لیے. اچھا, آپ نے کہا ہے کہ پیغمبر صحابی کا جواب آ گیا کہ پیغمبر کفار کے ہم معاشر تھے, ہم صحبت تھے, کفار ان کے معاشر تھے, پڑوسی تھے, بیٹھتے تھے مسجد الحرام میں ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ایک عمر بیٹھے پیغمبر ان کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل ایک دوسرے کے صحابی تھے. اچھا, آپ نے کہا لا يحزنهم الفزع الاکبر, یہ مستقبل کے لیے یہ آیت کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں میرے عزیزو, یہاں پہ لفظ حزن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. روز قیامت یہ غمزدہ نہیں ہو جائیں گے جو مومن ہے. قرآن کی آیت ہے, ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین, یہ ہے لا يسمعون حسیسہ وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر. جو لوگ جنت جاتے ہیں ان کو قیامت کے مصائب جو ہے ان کو غمزدہ نہیں بنائے گی. یہاں پر بھی حزن جو ہے کس معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ حزن ہی کے معنوں میں, غم کے معنوں میں استعمال ہوا, خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے. قیامت کا دن سب کے لیے غم کا دن ہے, خوف کا دن ہے, غم کا دن ہے. یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. یہ لوگ جیسے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ فرماتا ہے هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. آپ جنت میں داخل ہو جہاں پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے. تو یہاں آپ جو آیت لے کے آ رہے ہیں نا, وہ حزن کے معنوں میں استعمال ہوا, اس میں خوف کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اچھا, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. یہ بار بار کہہ رہے کہ منکم جو ہے یہ کائنین منکم, ہم بھی مانتے ہیں کائنین منکم, لیکن اس کا ترجمہ تو کریں. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. جو لوگ آپ میں سے ایمان لائے ہیں, اللہ نے ان کو وعدہ کیا, یعنی آپ سب لوگ مومن نہیں ہیں. منکم تو آپ خود کہتے ہیں تبعیض کے لیے, آپ میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے, آپ میں سے کچھ ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا, ایمان کے متعلق بنا رہے ہیں نا, آپ میں سے ایمان لائے ہیں, ایسا نہیں ہے. نہیں, کائنین منکم, وہ آپ میں سے کچھ ہیں. میں کہتا ہوں کائنین منکم, وہ آپ ہی میں سے کچھ ہیں. یہ آپ کے عقیدے کے خلاف جا رہی ہے, آپ کے عقیدے کے خلاف ہے. بالکل آپ کے عقیدے کے خلاف نہیں ہو سکتا. میں ایمان کے متعلق, ایمان سے بنتا ہی نہیں ہے کہ آمنوا منکم. ایمان کوئی کسی سے نکلنے والی چیز ہے, کھینچ کے نکال دیں. آمنوا منکم میں معنی ہی نہیں بنتا. کائنین منکم, وہ آپ میں سے کچھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ان سے بار بار ہم نے سوال کیا کہ بھائی جناب خلیفہ ثانی کو حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں شک تھا. صحیح حدیث سے ہم نے ثابت کیا ہے. کہتا ہے شک لغوی معنوں میں آپ نے لیا, وہ بھی لغوی معنوں میں ہی لیتا ہے نا شک کو. جب وہ کہتا ہے کہ جب سے مسلمان ہوا مجھے شک ہوا ہی نہیں ہے, پھر کس بات پہ شک ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے, پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہے. بھائی اس نے خود اعتراف کر لیا کہ اس کا شک کس بات پر ہے. پھر پیغمبر کی بات پہ اعتراض بھی کرتا ہے. بھائی کتنے, بھائی اگر میں ابھی کہہ دوں کہ مجھے پیغمبر کی نبوت پہ شک ہے, تو آپ ابھی تو جشن منائیں گے نا کہ رافضی جو کافر ہو گیا, رافضی کافر, اور جشن منائیں گے نہیں منائیں گے؟ بھائی مٹھائی بانٹیں گے نہیں بانٹیں گے اپنے مسجد میں؟ حسن اللہ یاری کافر, حسن اللہ یاری کافر. آپ کا خلیفہ ہے, آپ کا خلیفہ ہے, بیعت رضوان میں ہے, وہ خود کہہ رہا مجھے شک ہے. کس بات پہ شک ہے؟ نبی کی نبوت پہ. اور بھائی آپ کی صحیح حدیث ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں اللہ سے راضی. اور بھائی اللہ کس سے راضی؟ آپ نے خود اعتراف کیا کہ اللہ جو ہے صرف مومن سے راضی ہے. مومن کا شرط یہ ہے کہ یقین, تسلیم. اس کو نہ یقین تھا اور نہ پیغمبر کے فیصلے پہ صلح حدیبیہ پہ اس کو یہ تسلیم تھا, اعتراض کر رہا تھا. وہ اس نے دنیا ہونے سے تشبیہ کیا. اچھا, اب آتے ہیں کہتے ہیں پیغمبر نے کیوں اعتراض نہیں کیا. میں اس کے جواب کی طرف آتا ہوں اگر مجھے وقت ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اعتراض, اس کی طرف آتے ہیں. لیکن یہ بنفس خود بخوبی ثابت ہے کہ اس نے جو کیا ہے, اس نے وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں, اس نے جو کیا وہ بہت واضح ہے. اچھا, دیکھیں آیا یہ ہے
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مؤمنین سے جنہوں نے آپ کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان سے راضی ہو گیا۔ اگر وہاں پہ کسی یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، غیر مومن جس کو شک ہے، اس نے بیعت کی، اس سے راضی نہیں ہوا، پھر اس کے جس سے راضی ہوا اس کی نشانی بھی بتا دی اللہ نے کہ وہ کیا ہے، اس پہ سکینہ نازل ہوا ہے، اس کو فتح قریب بھی ملا ہے۔ اچھا، ایک اور آیت جس کو یہ نظر انداز کرتے ہیں، اللہ نے اسی وقت خبر دے دی بھائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اللہ سے بیعت ہے، ٹھیک ہے نا، فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، اللہ نے تو خبر دی کہ بعض لوگ ہوں گے جو اس پر بیعت کو توڑیں گے، جو توڑیں گے ان کو خبردار، آپ کی اپنی ضرر میں نے روایات دکھا دی، ان کے بہت سارے مفسرین کا اقوال دکھا دی کہ جو لوگ اس بیعت کو، اللہ نے خبر دی جو لوگ اس بیعت کو توڑیں گے وہ جنت نہیں جائیں گے۔ تو پھر یہ کہنا کہ سب لوگوں جنہوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن تھے، اللہ ان سے راضی، بات غلط ہے۔ اللہ نے اسی سورہ فتح میں خبر دی ہے کہ بیعت کو توڑنے والے بھی ہیں اور اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ چلیں جناب، میرا وقت ختم ہے، اب آپ بات کریں۔ ابو حنیفہ کا بھی جواب نہیں دیا انہوں نے، ابو حنیفہ کا جواب دیا اس نے، مذہبی تباہ ہو گئے، جرح تعدیل میں آگے لگ جب پوری مذہب جرح ہو گیا، مذہبی مجروح ہو گیا، ختم۔ حضرت نے کیا کہوں آپ کو، بہرحال میں نے تو آپ کو کہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو ایسا نہیں کہوں گا جس طرح آپ کہہ رہے ہوں۔ یہ دیکھو حضرت والا، سب سے پہلے آپ نے یہ کہا نا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، ترکیب آپ کا والے لیکن ترجمہ میرا، یہ تو عجیب بات یہ ہے، جب ترکیب میرے تو ترجمہ آپ کا کیسے بن گیا؟ حضرت آپ جو ترجمہ فرما رہے ہیں اس کو ذرا غور کرو، یہ دیکھو آپ کہ تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے، کیا ہے؟ تم میں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ آپ یہ بتاؤ یہ تم میں سے آپ کس چیز کے متعلق بنا، ایمان لایا کے متعلق بنا ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ بظاہر کہتے ہو کہ میں منکم کو آمنو کے متعلق نہیں بنا رہا ہوں، اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ آمنو کے متعلق بنا رہے۔ اب میرا ترجمہ سنو حضرت، میرا بھی سنو، میں کہتا ہوں یہ کائنین کا متعلق ہے، اور یہ کائنین حال ہے کس سے؟ الذین سے یا واو ضمیر سے، ایک ہی چیز ہے، اور مطلب یہ ہے حضرت دیکھ لیجئے ذرا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ رب العالمین نے بعض ایمانداروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس حال میں کہ وہ بعض ایماندار تم میں سے ہے، یعنی تم سب ایماندار ہو اللہ کے فضل سے۔ یہ ترجمہ ادھر دیکھو، آپ نے کتاب و تفسیروں کو بھی نہیں مانتے، ورنہ میں آپ کے تفسیروں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں آپ کو، لیکن چھوڑو وہ، یہ قاعدہ آپ موت تک رد نہیں کر سکتے، الحمدللہ موت تک آپ کے سر پر ہے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن۔ دیکھو ایک بات آپ بتاؤ، یہ ایک بہت بڑی بات عجیب تھی، اس کو انسان کبھی بھی تیار نہیں ہوتا ہے کہ میں ہار ہو جاؤں، ہار کو انسان تیار نہیں ہوتا، لیکن ایک بات بتاؤ، آخرت کی ہار جو ہے نا وہ خطرناک ہے حضرت، واللہ العظیم میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اگر میں نہ حق پر ہو تو میں جیت جاؤں، لیکن مجھے پتہ ہے الحمدللہ 100% میں اس بات پر مطمئن ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں حق پر ہوں، اس لیے میں اس کو اتنا کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جو عربی کا حضرت یہ قاعدہ آپ زندگی بھر میں آپ کو آخر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا، مجھے ابھی لیکن پتا ہے، یہ آپ امانوں سے متعلق مت بناؤ، آپ امانوں سے متعلق مت بناؤ، یہ حال ہے واو ضمیر سے، اور یہ حال ہے الذین سے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، وہ بعض ایمان والا کون ہے؟ وہ تم میں سے بعض ہے، سمجھ رہے یہ بات ہو؟ تو مطلب یہ کہ تم سب ایماندار ہو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ آپ مان لیے یہاں۔ اب دوسری بات ہو، دوسرا حضرت آپ نے جو ہاں آپ نے یہ اشکال کیا حضرت، غلط اشکالات سنو، آپ نے یہ اشکال کیا کہ اللہ خبر دی ہے کہ بعض لوگ بیعت توڑیں گے، کہاں پر خبر دیا حضرت؟ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا، مجھے یہ بات بھی بار بار کہنے سے مزہ نہیں آتا کہ آپ نے مدرسے میں پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ جو آپ قواعد اپنے طرف سے بنا رہے، آپ کو اس دن میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ شرط جملہ
शर्त, और शर्त इंशा होता है हजरत, इसमें खबर नहीं होता है। अगर इसमें खबर होता है फिर तो वो जो आयत है सूरह जुमर वाला, उसका फिर मतलब है कि नबी अल्लाह ताला को पता था कि न शिरक करेंगे, नऊजुबिल्लाह, पस नबी अलैहि सलाम ने शिरक कर दिया। ला इन अशरकत ला यहबतन्न अमलुका, ये भी शर्त है, और जुमला शर्त है, इंशा है। यहाँ पर भी ये मतलब नहीं है। ये तो कहते हैं कि आपसे तो शिरक करना महाल है, लेकिन अगर कोई और शिरक, तो आप और तो छोड़ो, आपको भी माफ नहीं किया जा सकता शिरक की सूरत में। इसका ये मतलब है, ये नहीं है कि खबर दे रहा है कि आप शिरक करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो आयत है, इन्नल्लज़ीना इन्नमा युबाइऊन अल्लाह यदु इन्नमा यमदान करते हजरत, ये शर्त में यहाँ पर वकूअ का कोई वो नहीं है, अल्लाह ताला को लोग बैत को तोड़ेंगे। अगर ये है तो फिर आप मुझे सूरह जुमर की आयत का वो जवाब दे दें कि वहां पर अल्लाह ताला को पता था नऊजुबिल्लाह के पैगंबर शिरक करेंगे, तो मतलब ये हो जाएगा। ठीक है हजरत। तो हजरत वाला अभी तक आपसे आपके ऊपर जितने एतराजात है उसी तरह पड़े हैं। देखो, रसूल अलैहिस्सलाम के साथ सोहबत करने वाले लोग जिनको सहाबी कहा जाता है, उसके लिए ईमान शर्त है। आपने कहा ना, आपने मुझे ये कहा कि तुमने लुग़वी माने को, ये लुग़वी तो मानते हैं, लेकिन हजरत वाला आपने इस लुग़त को कुरान से साबित नहीं किया। सहाबी, इस सहाबी के लिए ईमान शर्त नहीं है, ये आपसे साबित नहीं हो सका, ना कुरान पाक से साबित हो सका। आपने जो जो पेश किया, माँ बिसाबिन में जिन्न हमने रद्द कर दिया, आपने ये पेश किया या साहिब इस्तिजन हमने रद्द कर दिया। हजरत आपने ये पेश किया, हमने रद्द कर दिया। हजरत आप वो मुनाफिकीन पर जिस सोहबत का इतलाक हुआ है आप वो पेश कर रहे हैं, वो आपको मैंने बोला मेरा दलील बनना है, क्योंकि वहां पर ईमान जाहिरी मौजूद है। ठीक है हजरत। तो आप पर ये इश्काल आपके सर पर रहा, आपने अबू जहल को सहाबी कहा, आप कहते मैंने लुग़वी एतबार से भी किया, लेकिन सहाबी का है, आप किताबों से साबित कर दो कि वो सहाबी है। आज आपसे पहले किसी एक ने भी कहा हो कि वो सहाबी है, नहीं साबित हो सका। आपको मैं ये कह रहा हूँ, अबू जहल को रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग बदर में कत्ल किया है, आपसे ही भी साबित ना हो सका, ठीक है कि नहीं किया है। या आपसे लताजन मैंने आपको कहा था हजरत, आपके क्या लताजन उज़्म के माने में है, ये एक अलग मसला है। लताजन मैं आप पे अभी तक इसके मुनकिर थे कि लताजन में मजाज में हो सकता है, और ये खौफ के साथ इसका नहीं है। अब जब मैं आयम आफात के लिए मुतय्यन है, आपको मैं आयत करीमा पेश करता रहता हूँ, तो आप उसके जवाब में आप कहते हो कि भाई लताजन उज़्म के माने में है। पहली बात तो ये कि लताजन उज़्म के माने में भी है, ये खौफ के माने में भी हो सकते हैं, क्योंकि असह तफसीर कुरान बिल कुरान है। ये देख, ला यअज़ुनुहुमुल फ़ज़उल अकबर, आप माफात से आपने हमल नहीं कर दिया, ठीक है, आपने इसको माफात पर अमल नहीं कर दिया कि फ़ज़ अकबर से क्या चीज मुराद है, और यअज़ुनुहुम वही हाल वाला तर्जमा आप करते, हाल वाला इस्तक़बाल वाला, ठीक है हजरत। तो ये वही मेरा वाला बात आप तस्लीम कर चुके कि मजाज है, और मजाज जो जब हो सकते हैं तो वहां पर करीना की बुनियाद पर मजाज है, यहाँ पर भी करीना मौजूद है, ये भी कर दूंगा आपको इंशाल्लाह आखिर में। एक बात और मेरा टाइम फिर जाने वाला है, आपने जो शक वाला बात किया, नंबर एक ये सही है। दूसरी बात आपने जो तलाक सलासा वाला बात किया है, नंबर दो ये। तीसरी बात आपने तयम्मुम वाला बात किया हजरत वाला। ये सारे के सारे जितनी चीजें हैं ना, ये फुरुआत आमाल मिन कबील आमाल है, फुरू है, एतकादियात में से इसका कोई दखल नहीं है, अकायद नहीं है, आमाल है। तलाक सलासा वाला भी मतलब क्या है, अमल है ना। आप सल्लम के दौर में आपने कहा कि 3 तलाक जो है मजलिस वाहिद में एक हुआ करता था, तो ये आप फिर कहेंगे कि ये रह गया, मेरा मोबाइल भी बंद हो सकते हैं। फिर आप कहेंगे कि मसलन मिसाइल इसने नहीं लाया था, मिसाइल आपको उस वक्त मेरे पास तैयार पड़ा था, ये आपको दिखा रहा था, लेकिन आपने बोला टाइम नहीं है, दूसरे लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हम पीछे हटे। फिर हजरत वो फुरूई मसाइल है। ये हजरत वाला मेरे पास किताब है, कौन सा किताब है, उसूली काफी। आपसे मैं इबारत उसूली काफी के पेश करूंगा, अगर चीज काफी भी है इसमें। हजरत वाला ये देखो, अन अली बिन इब्राहिम अन यूनुस अन बाद अस्हाबिही अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम क़ाल क़ाल मूसा लिल खज़िर अलैहिस्सलाम क़द तहर्रमतु बिसुहबतिका फ़अवसिनी
قال له الزم ما لا يضرك معه شيء كما لا ينفعك مع غيره شيء. حضرت والا یہ ایک روایت. دوسرا دیکھو وعنہ وہ ترجمہ کرو عن نا. کیا اس کا کیا سب اس کا ربط کیا ہے بھائی ہمارے؟ یہ دوسرا روایت عن ابي اميه يوسف بن ثابت قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لا يضر مع الايمان عمل ولا ينفع مع الكفر عمل. کوئی بھی عمل، چاہے وہ طلاق کا عمل ہو، چاہے وہ نماز کا عمل، کوئی بھی عمل صحیح ہے، اس عمل کے اعتقاد کا وہ درست ہو، اس عمل سے بندہ کافر نہیں ہو سکتا ہے. لہذا آپ کے سارے استدلالات باطل ہے. ایک تیسرا بھی دیکھ لو حضرت، ایک تیسرا روایت بھی دیکھ لو. یہ دیکھ محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن ابن فضال عن ثعلبة عن ابی امیہ یوسف بن ثابت ابن ابی سعدہ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال الایمان لا يضر معه عمل وكذلك الكفر لا ينفع معه عمل. یہ دیکھ رہا ہے آپ، یہ آپ کے اصول کافی ہے حضرت والا. یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل وہ اس کے مقابلے میں ایمان کے کو کوئی نقصان نہیں دیتا ہے. لہذا ان چیزوں سے آپ کا ان کا کفر ثابت کرنا جی نہیں ہو سکتا، آپ سے ان کا کفر ثابت نہیں ہو سکا. یہ میں نے اس لیے چھوڑا تھا، یہ پورے مسائل ہے، ان سے ہمارا کوئی بات نہیں ہے. آپ بار بار موضوع سے نکل لے حضرت والا. آپ کبھی خلافت کے مسئلے پہ جاتے، کبھی طلاق کے مسئلے پہ جاتے، کبھی تیمم کے مسئلے پہ جاتے، کبھی کسی مسئلے پہ فروعات میں جاتے. لیکن آپ مان چکے ہیں حضرت میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، لیکن صرف ایک 10 سیکنڈ دے دو. یہ دیکھ لو، یہ مان چکے اعتراضات ہے وہ ابھی تک آپ کے سر پر ہے. آپ سے نہ فرار ثابت ہو سکا، نہ آپ سے صحبت میں کے لیے ایمان کا شرط ثابت ہو سکا، نہ ابو جہل کا صحابی ہونا ثابت ہو سکا، نہ ابو جہل کی جو بدر میں قتل ہے اس کا جواب ہو سکا، نہ لا تحزن کا ہو سکا، نہ جو ترکیب میں نے کیا ہے اس کا جواب ہو سکا، اور نہ میں نے جو آپ کو 7واں اعتراض کیا ترکیب ہو. میں نے اس صورت میں جو کیا ہے لقدر سورہ فتح میں لقدر رضی اللہ، اس میں بھی میں نے آپ کو ترکیب کر کے ترجمہ کیا، اس کو آپ سے رد نہیں ہو سکا. یہ 7 اعتراضات حضرت والا آپ کے سر پہ پڑے. تو آپ دیجیے، آپ میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے. اوکے بھائی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی یہ بیچارے کو خود بھی پتہ نہیں ہے، خود کو اپنی باتوں پہ یقین بھی ہے یا ایسے اداکاری کر رہا ہے. بھائی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ حال ہے. ذوالحال اس کا کیا ہے؟ ذوالحال میں ان کو غلطی ہے. ذوالحال اس کا وہی آمنو میں جو واو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر جمع، یہ ذوالحال یہی ہے. آپ میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو وعدہ دیا گیا ہے. آپ میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ وعدہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں وہ جو جن کو وعدہ دیا گیا وہ آپ میں سے ہیں. جو آپ میں سے جو ایمان لائے ان کو وعدہ دیا گیا ہے. یہ کائنین منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم کائنین منکم، وہ آپ میں سے ہیں جن کو یہ، لیکن اس میں دلالت نہیں کرتا کہ جن سے خطاب ہے وہ سب کے سب وہ سب مومن ہیں. اب مان بھی لیں نا، مومن ہے، مان بھی لیں. آپ نے خود ابھی حدیث نقل کی اور خود آپ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں، ظاہری ایمان میں منافق بھی شامل. آپ نے خود جب مان لیا تو اس میں استدلال کیا کہ سب صحابہ کا ایمان اس سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو فریقین کا اجماع اس مسئلے پر کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کا جو یہ مومن کا جو ہے اس میں بہت ساری جگہ ایسے ہے کہ اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اس میں نزاع کرنے کی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، وہ اہم نہیں ہے. لیکن میری بات بہت واضح ہے، جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں ان کی اداکاری جیسے بھی ہے، سب کو پتہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے کچھ مثال دے دوں کہ اس کا مثال کس طرح قرآن مجید سے. مثلا یہ دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے. اللہ تعالیٰ اب یہود سے کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، آپ ان کو پہچانتے ہیں جو ہفتے والے دن آپ لوگوں میں سے اعتداء کیا. ہفتے والے دن آپ میں سے انہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے اعتداء کیا، حدود اللہ کو تعدی کیا، وہ سب بنی اسرائیل نہیں تھے، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے. اب اس آیت کا کیا یہی معنی ہے کہ سب بنی اسرائیل نے اعتداء کیا تھا؟ نہیں، وہ کچھ لوگ تھے جو فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، جو لوگ آپ میں سے مر جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سب صحابہ مر جاتے ہیں؟ نہیں، جو لوگ مر جاتے ہیں آپ میں سے ہیں، وہ آپ میں سے کیا ہے ان کے عورتوں پہ واجب ہے کہ وہ کیا کریں، وہ عدہ وفات نکالیں. ان الذین تولوا منکم، جو لوگ بھاگ گئے وہ آپ ہی میں سے ہیں.
جو لوگ جنگ احد میں بھاگے تھے تولی عن الزحف کیا تھا وہ آپ ہی میں سے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ سب صحابہ بھاگے تھے؟ نہیں، آپ میں سے کچھ لوگ بھاگے تھے، ٹھیک ہے نا، جو بھاگے تھے وہ آپ ہی میں سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جن اللہ نے وعدہ کیا وہ آپ میں سے جو مومن ہیں. یعنی یہ جو ایمان کا لفظ ہے یہ سب کے لیے استعمال نہیں ہے، بہت واضح ہے. بہرحال میں اس موضوع پہ اس کا زیادہ اثر نہیں ہے، اس پہ میں نہیں جاتا. اب کہتے ہیں آپ نے فرار ثابت نہیں کیا. بھائی میں نے دکھایا نا. اور حاکم نیشابوری امام الحدیث فی عصرہ، اس نے جو کتاب لکھی ہے خود آپ کے اعلام نے کہا، نہ بخاری نے اس جیسا کتاب لکھا نہ مسلم نے لکھا. لم یسبق وصنف من الکتب ما لم یسبق الیہ، اس سے پہلے اس جیسا پیارا کتاب ابو الحسن دارقطنی اس کا شاگرد ہے، اتنا بڑا اپنے زمانے کا جرح و تعدیل کا امام اور اتنا بڑا محدث. ابو بکر بیہقی اس کا شاگرد وغیرہ وغیرہ. میں نے اس کے اب وہ کہتا ہے صحیح ہے. اور ذہبی، اب ذہبی بھی شیعہ تھا، وہ ذہبی وہ تو کٹر ناصبی ہے، وہ اس نے بھی تصحیح کیا. اب اس کے سامنے تم کیا کہتے ہو؟ پھر اگر تم جرح و تعدیل پہ جاتے ہو نا تو میں نے ثابت کیا جرح و تعدیل کے روح سے تمہارا مذہب بھی باطل ہے. تم حنفی ہو نا، تمہارا امامی ائمہ جرح و تعدیل کے نزدیک ابو حنیفہ کو انہوں نے تکفیر کیا واضح طور پر، دجال سے بھی بڑا ان کا فتنہ ہے. تمہارا مذہب بھی باطل ہے، پھر چھوڑ دو، حنفی کیوں کہلاتے ہو؟ اچھا، انہوں نے کبھی اس بات کا جواب نہیں دیا کہ ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا. اگر وہ مومن تھا اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سکینہ ابو بکر پہ نازل کر دیتا نا. غار میں زمین ابو بکر پہ صحابہ ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوا بھائی؟ یہ انہوں نے کبھی توضیح نہیں دی. اب میں کہتا اب میرے ساتھ اعتراضات ہیں بھائی، ہمارے بھی اعتراضات بھی سنا کرو. آپ سے اتنا ہم نے آپ کو دلائل دیا کہ لفظ صحابی قرآن میں سنت میں کفار کے لیے اور منافق کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مسلم کو کافر کا صحابی کہا گیا، کافر کو مومن کا صحابی کہا گیا، اور اس سے لفظ صرف معاشر کے معنوں میں. آپ نے اس سے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے جتنے جوابیں دیے وہ عوام فریبی ہے، تو آپ کو بھی بخوبی پتہ ہے. میں نے واضح طور پر احادیث سے دکھا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی صحابہ کو روز قیامت صحابہ کہہ کے پکاریں گے. اچھا آپ ذرا یہ بتانا کہ وہ صحابی کون ہے جو صحابی روز قیامت جہنم لے کے جائیں گے. نبی کہیں گے یہ میرے صحابہ ہیں، ٹھیک ہے. وہ احادیث تو میں نے بہت دکھا دیے ہیں. انہم لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ لوگ جب سے آپ وفات ہوئے ہیں مرتد ہوئے ہیں. انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. تو ان میں سے 4-5 کا ذرا نام تو بتانا نا علامہ صاحب. وہ کون تھے صحابہ کون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں انہوں نے بدعت داخل کیا؟ پیغمبر غلط کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے جب کہا کہ اصحابی اور کہا تھا آپ ہی میں سے ہیں، صحابہ سے خطاب کر کے آپ میں سے وہ لوگ ہیں. وہ کون تھے بھائی؟ وہ کون تھے؟ آپ بتا دینا آپ کون ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. اچھا بلکہ میرے پاس کتنا ٹائم؟ میرے پاس 5 منٹ، میں بتا دیتا ہوں بھائی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، یہ ہمارے پاس دلائل بہت ہیں. اچھا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ عمر صاحب کو شک ہے بھائی وہ بھاگ رہے ہیں اس سے. کوئی انہوں نے اس کا کیا جواب، کیوں جواب نہیں دیا بھائی؟ اور بھائی آپ جب کہتے ہو، آپ نے خود اعتراف کیا کہ جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. اور صحیح حدیث میں آپ کی کتابوں سے اس میں کوئی شیعہ بھی تو نہیں نا. وہ جب میں نے سند دکھا دی ہے صحیح ابن حبان سے اور مصنف عبد الرزاق سے، وہ تو صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہے. اور کس بات پہ شک ہے؟ الست نبی، کیا آپ پیغمبر نہیں ہیں؟ اور پیغمبر کو پھر اس طرح بات کہنا کہ ہم لما نعت الدنیۃ فی دیننا، اس طرح توہین کرنا، اور پیغمبر کے حکم پہ تسلیم نہ ہونا، اس کا تو آپ نے بالکل جواب نہیں دیا بھائی. یہ کیوں کیسا عمر، اگر اللہ عمر سے راضی ہے حدیبیہ میں، مجھے دوبارہ دے رہا، مجھے سنائی نہیں دی، کسی نے نہیں سنا. آپ نے دیا ہوگا، دل میں دیا ہوگا، سنائی کسی کو نہیں دیا. اچھا اگر عمر سے راضی اللہ، فعلم ما فی قلوبہم وانزل سکینۃ علیہم، سکینہ بھی نازل کیا، اس کے دل سے بھی راضی ہے. تو یہ حال کیوں ہے بھائی؟ اللہ پہ امریکہ والوں سے بھی راضی ہے نا. امریکہ میں جتنے لوگوں کو اور ہندوستان میں ہندوؤں کو جو سب کو نبی کی نبوت پہ شک ہے، ان سب سے راضی ہونا چاہیے. اچھا میں ابھی 2-3 منٹ میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ تو مسلمان ثابت کرنے سے بالکل قاصر رہے میرے محترم ناظرین. اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں نے ان کی کتابوں سے ثابت کیا بار بار کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے، یہ بخاری ہے
کہ میرے وفات کے بعد بلی کہ ایسے اصحاب لائے کے جائیں گے کہ میں کہوں گا یا رب اصحابی، رب کہے گا یہ جہنم کیوں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو میرے صحابہ کہیں انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں، اور کہا جائے گا کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، آپ کے مرتے وقت ہی مرتد ہوئے ہیں کس اپنے آقا پر. تو ان کا وجہ ارتداد بھی پتہ چلا، ان کا وجہ ارتداد کیا ہے، دین میں بدعت داخل کرنا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ دین میں یہ انہوں نے یہ جو جواب دیا کہ بھائی طلاق اب عمر نے اگر چینج کیا تو کیا ہوا، یہ تو اعمال میں سے ہے. اور بھائی آپ بھول گئے ہیں اپنی کتابوں میں بھول گئے ہیں کہ آپ نے اپنی کتابوں میں کیا نقل کیا یہ صحیح سنن نسائی ہے جلد نمبر 1 دیکھیں، وشر الامور محدثاته وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ بھائی انہوں نے مان لیا ہے کہ عمر صاحب نے طلاق کا حکم چینج کیا اپنے آپ سے، ٹھیک ہے نا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھائی آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ تو کسی عمل کا ضرر ہی نہیں ہے. اور بھائی ضرر ہے اگر وہ عمل بدعات میں آتا ہے، ضرر ہے، وہ اس عمل کا ضرر نہیں ہے جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا کام کریں کہ اس کے لیے اللہ نے تکفیر کر دیا، اللہ نے خبر دی ہے کہ آپ جہنمی بن جائیں گے، تو وہ پھر آپ مومن ہی نہیں ہے، پھر آپ پتہ چلے گا کہ آپ ایمان ہی نہیں تھا. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاته، جو اللہ پہ افترا باندھتا ہے، بدعت لانا اللہ پہ افترا ہے، یا چاہے اللہ کی تکذیب کرے یا اللہ کی تکذیب کرے، قرآن کی تکذیب کرے یا اللہ پہ کوئی افترا کر دے. انہ لا یفلح الظالمون. اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کے اپنے کتابوں میں بری پڑی ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دارالفکر، ملاحظہ فرمائیے، انا فرطکم علی الحوض. اچھا، ولا يردن علی اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بیني وبینهم. میں آپ سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچ جاؤں گا اور ایسے لوگ لائے جائیں، وہ مجھے جانتے میں ان کو جانتا ہوں، پھر ان کو مجھے دور کیا جائے گا. اچھا، ابو سعید خود انہم، میں کہوں گا انہم منی، یہ تو میرے صحابہ ہے. انک لا تدری ما عملوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا. فکہوں گا سحقا سحقا لمن بدل بعدی، لعنت تو لعنت اس پر جنہوں نے میرے بعد دین کو چینج کیا. اب ان سے سوال یہ ہے کہ صحابی کون تھے؟ اب یہاں آپ نے مان لیا کہ طلاق کا حکم تو چینج کیا حضرت نے، تو وہ صحابی کون تھے جنہوں نے شریعت کو چینج کیا ہے اور اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن یہ میرے صحابہ ذات الشمال جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے. بسم اللہ کریں گے. سوالوں کا جواب ذرا دینا بھیا. ٹائمر لگا دیں، ٹائمر لگا دوں. اب تیار ہیں؟ یہ شاید میری باتیں نہیں سنیں نا. طلاق کے پاس ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جی، کہ انہوں نے طلاق کا حکم چینج کیا ہے. یہ ان کو شاید سنائی نہیں دے رہا میری باتیں. ہاں، یہ ڈسکنیکٹ ہے، پتہ نہیں کیا. آپ کو سنائی دے رہا میری باتیں؟ علامہ صاحب آپ کو سنائی دے رہا میری باتیں؟ اور بقیہ علماء ان کو سمجھا دیں، میں ان کے ساتھ بات کریں. ان کے پاس علماء کی کمیٹی ہے، ہیلپ کر رہے ہیں. غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے بھائی، علماء سے کیوں مدد لے رہے ہیں؟ مولویوں کی کمیٹی ہے بھائی. علامہ صاحب اس کو سنائی نہیں دے رہی. آپ کو میری باتیں نہیں سنائی دے رہی؟ آپ کی آواز آ رہی ہے، تصویر بھی صحیح.
یہ چلے گئے بھائی میرے خیال میں.